السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ کے علم میں تو کافی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو کیا عمل میں بھی ساتھ ساتھ کچھ ہو رہا ہے؟ الحمدللہ، ورنہ بیلنس بگڑ جائے گا. درود شریف پڑھیے. آج ہم انشاءاللہ عشرت النساء پڑھیں گے، پیج نمبر 85. عورتوں کے ساتھ حسن سلوک. آپ تو بہت خوش ہوں گی سن کر، کیونکہ آپ کے حقوق کی بات ہے. عشرت النساء، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک. قال اللہ تعالی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب زندہ گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس گناہ میں قتل کی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں سے نہیں پوچھیں گے، ان سے کلام نہیں کریں گے، ان پر تو سخت ناراض ہوں گے، لیکن مظلوم کو اس کا حق دلوائیں گے. وہ بچی جس نے ابھی دنیا میں آنکھ کھولی ہی تھی اور اس کو ابھی کسی قسم کی کوئی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی، وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی تھی، اپنے بارے میں کچھ کرنے کے قابل نہ تھی، نہ ابھی بول سکتی تھی، نہ کچھ کہہ سکتی تھی. تو جب اس پر ظلم کیا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اس کو قوت گویائی دیں گے اور اپنے حق میں بولنے کی اجازت دیں گے کہ تم بتاؤ تمہارے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا اور کیوں کیا. کیونکہ اس دن میں ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا، خواہ مظلوم کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، کتنا ہی چھوٹا سا کیوں نہ ہو، دنیا میں خواہ اس کی کچھ بھی سنوائی نہ ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اتنا آنر بخشیں گے، اتنی عزت بخشیں گے کہ براہ راست اس سے بات کریں گے اور اس سے پوچھیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا. یہاں عرب کے جاہلی معاشرے کی ایک رسم کی طرف اشارہ ہے جس میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی پیدائش کے بعد ان کو مار دیا جاتا تھا. تمام قبائل ایسے نہیں تھے، کچھ قبیلے یہ حرکت کرتے تھے، لیکن جو بھی کرتے تھے یہ بہت ہی آر کی اور ظلم کی اور شرمندگی کی بات تھی، اور اسے کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا. ان کو بیٹیوں کو قتل کیوں کرنا پڑتا؟ یہ ان کے خود ساختہ کچھ اصول تھے یا خود ساختہ بنائے ہوئے عزت کے معیار تھے. ان میں سے ایک یہ کہ اگر ہم بیٹی کو پالیں گے، بڑا کریں گے، تو اس پر ہمارا بہت سا مال لگ جائے گا، اور پھر کل کو یہ بیٹی ہمارے کس کام کی، یہ تو بیاہ کر کہیں اور چلی جائے گی، تو ہم اس پر کیوں خرچ کریں، ہم بیٹوں پر کیوں نہ کریں تاکہ وہ کل کو ہمارے کام آئیں، جنگ و جدل میں ہمارا ساتھ دیں، اور ان پر جو کچھ ہمارا خرچ ہو وہ ہمیں اس کا ریوارڈ دنیا میں مل جائے واپس. کیونکہ ان کا آخرت پر تو کوئی یقین نہیں تھا. یہ تو اسلام ہے جس نے انسان کو یہ یقین دلایا کہ اگر کسی بھی چیز کا تمہیں دنیا میں صلہ نہیں ملتا، دنیا میں تمہیں قربانی کرنی پڑتی ہے، تو کل ایک دن ہے جہاں تمہاری ان قربانیوں کا صلہ تمہیں بہت اچھی شکل میں دے دیا جائے گا. تو ایک تو انہیں اپنے مال کے تلف ہونے کا خوف تھا، ٹھیک ہے، کہ بیٹی پہ لگایا ہوا مال ضائع ہو جائے گا، اور دوسرے یہ تھا کہ وہ خود مفلسی کے ڈر سے قتل کرتے تھے کہ ہم اتنے بچے نہیں پال سکتے. تو اب ان کے پاس بیٹوں اور بیٹیوں میں جو چوائس تھی کہ کس کو رکھیں کس کو نہیں، تو بیٹوں کو رکھ لیتے اور بیٹیوں کو مار ڈالتے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک بیٹی کا جو شوہر ہے، جس کو داماد کہا جاتا ہے، داماد والا ہونا بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ کسی مرد کے ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی تعلقات ہوں. تو یہ بھی ان کے اپنے ذہن کی ایک اختراع تھی، وہ اس خوبصورت رشتے کو اس نظر سے دیکھتے تھے اور اس پر انہیں شرمندگی ہوتی اور وہ بیٹی کو بڑا ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. بہرحال وجوہات کچھ بھی ہوں، یہ سب کچھ شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا. یعنی شیطان نے ان کے یہ اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان برے سے برا کام کر کے بھی بعض اوقات بہت مطمئن ہو جاتا ہے اور بڑی بڑی تعویلیں کر لیتا ہے، اور اپنی برائی کو، جو انتہائی درجے کی سنگین قسم کی برائی ہے،
اس کو بھی وہ خوبصورت نام دے دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنی خواہش نفس یا اپنے خیال یا اپنی عقل کو معیار نہیں بنانا چاہیے کسی بھی چیز کے اچھا یا برا ہونے کو. دیکھنا یہ چاہیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی نگاہ میں کوئی چیز کیسی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمیں بہت اچھی لگتی وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو اور تمہارے حق میں اچھی نہ ہو. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرتے ہو، تمہیں بالکل اچھی نہ لگتی ہو اور اللہ نے اس میں بہت ساری خیر ڈال دی اور اللہ اس میں بہت ساری خیر ڈال بھی دے گا. یعنی وقتی طور پر اگر کوئی کام یا کوئی چیز تمہیں ناپسند ہے تو گویا اگر بیٹیاں تمہیں ناپسند بھی ہیں تو بیٹیوں کے ذریعے تمہیں بہت سی خیر بھی نصیب ہو سکتی. اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جتنی بیٹی ہمدرد ہوتی ہے اور بیٹی خیرخواہ ہوتی ہے اور بیٹی کیئر کرنے والی ہوتی ہے، عام طور پر بیٹے نہیں ہوتے اس طرح. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہم سب پر انعام کیا دین کی شکل میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کی. تو یہ نعمت ہے ہمارا دین کہ جس نے عورت کو زندگی اور آزادی اور بہت سے دیگر حقوق بخشے، جن میں سے سب سے پہلا حق پھر زندہ رہنے کا حق تھا، کیونکہ دور جاہلیت میں عورت کی زندگی بھی ایٹ سٹیک تھی، خطرے میں تھی. تو یہاں پر یہ جو لفظ ہے موعودہ، موعودہ کا مطلب ہے جس چیز کو بوجھل کر دیا جائے. یعنی ہوتا کیا تھا بیسیکلی کہ گڑھا کھودا جاتا اور بعض اوقات تو پیدائش سے پہلے ہی گڑھا کھود کے رکھ لیا جاتا. اگر بیٹی ہوگی تو بس پیٹ سے باہر آئے گی اور سیدھی قبر میں ڈال دیں گے اس کو، اور بعض اوقات تھوڑی بڑی بھی ہو جاتی اور جو ہی موقع پاتے اس کو ختم کر دیتے. تو موعودہ کا مطلب بوجھل کی گئی بیسیکلی، جیسے ولا یعودہ حفظہما، تو یعودہ نہیں بوجھل کرتی اس کو، نہیں تھکاتی اس کو. تو منو مٹی کے نیچے بچی کو دبا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا کہ جس سے وہ سانس نہیں لے سکتی تھی اور وہ مر جاتی. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزخرف میں آیت نمبر 17 میں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی بیٹی کی، جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی، کیا کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے. ظل وجہ، ظل کا مطلب ہوتے رہنا، یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ کوئی چیز ہوئی اور ختم ہو گئی. ظل باتا، ظل کہتے ہیں سارا دن کوئی کام ہونا، اور باتا ہوتا ہے رات کے وقت کوئی کام ہونا، یعنی جو کام ہوتا چلا جائے. تو سارا دن اس کا منہ سیاہ رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے، یعنی اس کو غم لاحق ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. تو وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اس کو سنائی گئی، اس کی قباحت کی وجہ سے، اور سو کالڈ ان کے نزدیک تھی، تو وہ کسی کا سامنا نہیں کرتا تھا. یعنی ان کے لیے اتنی ذلت اور شرمندگی کی بات ہوتی. اب دور جاہلیت کی باتوں کو آج کے دور سے بھی کمپیئر کر لیجئے کہ آج بھی کچھ گھروں میں بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو تو کسی کو خبر تک نہیں دیتے اور باقاعدہ غم منایا جاتا ہے، اور پھر اس ماں کو تانے دیے جاتے ہیں جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے. تو یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. پھر کیا سوچتا ہے کہ کیا رسوائی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ اس کو لیے رکھے، یعنی بیٹی پالے تو ذلت اٹھائے زندگی بھر، لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے، ام یدسہ فی التراب، یا پھر اس کو مٹی میں دبا دے. تو دو میں سے کوئی ایک آپشن اس کو اختیار کرنی تھی. تو ظاہر ہے اپنی ذلت تو قبول نہیں تھی، اس لیے بیٹی کو اپنے انا کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حرکت سے منع کیا ہے. اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے عورت کی جو سب سے پسندیدہ شکل عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے وہ بیٹی کی ہوتی ہے. ایک گھرانے میں جہاں بیٹی ہو، بہو ہو، ماں ہو اور بیوی ہو، ان میں سب سے زیادہ کس سے لاڈ پیار کیا جاتا ہے؟ بیٹی سے. بیٹی کے ناز نخرے زیادہ اٹھائے جاتے ہیں، اس کی زیادہ چلتی ہے. تو سب سے پہلے ہم بھی یہاں بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں کچھ پڑھیں گے. پہلی حدیث آپ دیکھ لیجئے.
حدیث نمبر 209. ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بچیوں کے ہمراہ مانگنے کے لیے آئی. میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہ تھا، سوائے ایک کھجور کے کچھ بھی نہ تھا. میں نے وہ کھجور اس کو دے دی اور اس نے وہ کھجور اپنی 2 لڑکیوں میں تقسیم کر دی، پھر اٹھ کر چلی گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو ان بیٹیوں کے ذریعے کسی بھی آزمائش میں ڈالے اور وہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی. حدیث دہرائیے. ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت جاءتنی امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواہ البخاری. پہلے میں اسلام میں بیٹیوں کی حیثیت کے بارے میں کچھ بات کروں گی، پھر حدیث کی کچھ وضاحت کی طرف آؤں گی اور اس دوران یہ وضاحت خود ہی ہو چکی ہوگی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے، کیا ویلیو ہے، وہ ہمیں صرف اپنی یا معاشرے کی نگاہ میں نہیں دیکھنی چاہیے کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا خاندان کیا کہتا ہے یا لوگ کیا کہتے ہیں. عموماً جب ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اچھے یا برے ہونے کا تو ہم کیا معیار بناتے ہیں، کس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ان کیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کس کو پسند کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کچھ دن کے بعد لوگوں کا ٹرینڈ بدل چکا ہوتا ہے، ان کا مزاج بدل چکا ہوتا ہے اور پھر وہ کسی اور چیز کو پسند کرنے لگتے ہیں، پھر ہمیں بھی ان کے مطابق اپنی پسند بدلنی پڑتی. تو اس طرح زندگی میں انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا. جو شخص بھی ایک پروڈکٹیو لائف گزارنا چاہتا ہے، ایک کارآمد زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اسے اپنی زندگی میں لازماً کچھ اصول بنانے چاہیے اور پھر ان پر جم جانا چاہیے اور لوگوں کی سنی سنائی باتیں اور کہی ہوئی باتیں اور تبصرے اور تنقیدیں اور تعریفیں یہ اس کو اس راہ سے ہٹانے والی نہیں ہونی چاہیے جس پر وہ چلنا چاہتا ہے. کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اچھے برے کا فرق بتایا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا امتحان لیا ہے کہ اب یہ کیا چوز کرتا ہے. ہر انسان کی عقل کا امتحان ہے کہ اس کی چوائس کیا ہے. تو اسی طرح ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ کہ کس چیز کو اچھا کہا ہے اور کس کو نہیں، اور پھر اس میں سے ہم کس کو اچھا کہہ رہے ہیں، کیا اسی کو جس کو اللہ تعالیٰ اچھا فرما رہے ہیں یا پھر ہم نے اپنے معیار پیمانے کچھ اور بنائے ہوئے. اب جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ہمارا امتحان جو ہوگا اس میں جو سوال کیے جائیں گے یا جو کامیابی کا معیار ہوگا وہ کس کی پسند کے مطابق ہوگا، اللہ تعالیٰ کی، کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی اور کون اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے آیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ مسلسل آزما رہے ہیں اور وہ ہم سب سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے.
اور اچھے کاموں کی شرط کیا ہے کہ جو للہ اور فی اللہ ہوں. للہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہو، اور فی اللہ کا مطلب اللہ کی پسند کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو. تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ خواتین کو کیا مقام دیا گیا، عورت کو کیا درجہ دیا گیا. اگر دیکھا جائے تو عورت اور مرد دونوں مل کر ایک زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں، ایک خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا حصہ بتاتے ہیں. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی تم ایک دوسرے کا حصہ ہو. گویا مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمی چیز ہے، اس کے بغیر معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا. کیا اکیلے کوئی مرد بچہ پیدا کر سکتا ہے، یا اکیلے کوئی عورت کوئی بچہ پیدا کر سکتی؟ نہیں، دونوں کی ایک کمبائن ایفرٹ ہوتی. اسی طرح عورت اور مرد یہ دونوں اقسام مختلف ہیں، لیکن ہیں دونوں انسان. انسانیت کے درجے میں دونوں برابر ہیں. ہاں، ان دونوں کی جنس فرق ہے، یعنی ایک فیمیل ہے اور ایک میل ہے، اور اس اعتبار سے وہ جسمانی طور پر فرق ہے، انسانی طور پر ان میں کوئی فرق نہیں. اسلام کے اعتبار سے بھی ان کے اجر، ان کی نجات، ان کے لیے جو تقوی، توکل، انابت، خشیت کے اصول اور معیار رکھے گئے دونوں کے لیے ایک جیسے رکھے گئے. یہ نہیں کہا گیا کہ عورت کو بہت متقی ہونا چاہیے اور مرد جو چاہے کرتا پھرے، اس کے لیے سب جائز ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. یہ ہمارے معاشرے نے خود ہی ایک معیار بنا لیا، اپنی مرضی سے مردوں کو چھوٹ دیتی، جو چیز چاہے کرے، چاہے وہ حلال کرے حرام کرے. لیکن عورت اگر کچھ کرے تو اس پر بہت سی پابندیاں لگا دی جاتی یا اس کو بلیم زیادہ کیا جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت اور مرد کو انسانیت کے درجے میں برابر کے حقوق دے کر پیدا کیا ہے، لیکن ان کے رول مختلف رکھے. تو جس کا جو رول جتنا اہم ہوتا ہے، جس میں وہ جتنی محنت کرتا ہے، پھر اس کا وہاں حق بھی اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے. مثلا گھر کے منتظم کی شکل میں مرد کا رول زیادہ ہے تو اس کا درجہ ایک زیادہ ہے. ماں کے رول میں عورت کی قربانی زیادہ ہے تو اس کا درجہ مرد کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان ایک خوبصورت تناسب قائم کیا ہے حقوق کا، فرائض کا. مردوں کو حکم دیا گیا وعاشروہن بالمعروف کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اور عورتوں میں خواہ بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی رنگ روپ میں ہو، عورت قابل احترام ہے، حسن سلوک کی مستحق ہے. اور عشرت النساء کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو اس میں آئیے ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے بیٹی کا مقام آتا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کا طرز عمل کیا تھا، کیونکہ وہ ہمارے لیے معیار ہے نا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. تو جو کچھ وہ کریں گے ہمیں بھی اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اتنی بات واضح ہوگی سب کو؟ اوکے. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو یہ نہیں پوچھتی تھی کہ لڑکا ہوا یا لڑکی، یہ نہیں پوچھتی تھی کیا ہوا، بلکہ یہ پوچھتی تھی کہ تندرست بچہ ہوا. جب کہا جاتا کہ جی ہاں تو کہتی الحمدللہ رب العالمین. بس لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تندرست ہے، صحیح سالم ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. تو وہ یہ کیوں نہیں پوچھتی تھی کہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے؟ ایک انسان ہے، انسان ہونے کے درجے میں دونوں برابر ہیں. دور جاہلیت میں پہلے پتہ کرتے کیا پیدا ہوا، پھر پتہ چلتا بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس پر ناراض ہو جاتے، اللہ تعالیٰ سے بھی ہو جاتے اور بیوی سے بھی ہو جاتے اور لوگوں سے بھی ہو جاتے اور موڈ آف کر لیتے. بیٹیوں کی اچھی پرورش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا، یعنی بالکل وہ میرے قریب ترین لوگوں میں سے ہوں گے جو 2 بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کریں. پچھلے دنوں الہدا میں ایک بہت دلچسپ نکاح ہوا. 3 بہنیں تھیں اور بہت ایجوکیٹڈ ماشاءاللہ، اور یہاں الہدا سے بھی انہوں نے پڑھا، اور تینوں کی اکٹھے ایک ہی دن شادی تھی، اور تینوں داماد بھی ان کے ساتھ اور وہ بیٹیاں بھی، اور تینوں کا ایک ہی وقت میں نکاح پڑھا گیا. تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ جیسے ایک اور حدیث کے مطابق جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی اور انہیں پالا پوسا اور ان کی شادی کر دی، اس کے لیے یہ اجر ہے.
تو 3 ہو یا 2 ہوں، اصل بات یہ ہے کہ والدین اپنی بچیوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتے ہیں دیکھا یہ جائے گا، اور اس کے مطابق ان کو اجر اور صلہ ملے گا. یہ نہیں کہ بیٹا پالنے کا صلہ زیادہ ملے گا اور بیٹی کا کم، بلکہ بیٹا پالنے کا صلہ بتایا نہیں گیا، جبکہ بیٹیوں کا یہ بتایا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں گے. پھر بیٹیوں سے محبت کرنا جنت کے حصول کا ذریعہ ہے. بیٹیوں سے محبت کرنا جنت کے حصول کا ذریعہ ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک مسکین عورت 2 بیٹیاں اٹھائے ہوئے آئی، میں نے اسے 3 کھجوریں دی. اس نے 2 بیٹیوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی اور ایک کھجور کو کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف اٹھایا. تو بیٹیوں نے دوبارہ کھجور مانگ لی. یعنی یہ حدیث تھوڑی سی فرق ہے اس سے جو آپ کی کتاب میں. تو اس نے اس کھجور کو توڑ کر پھر دونوں بیٹیوں کو دیا اور خود بھوکی رہی. تو حضرت عائشہ اس واقعے سے بہت متاثر ہوئی کیونکہ انہیں اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ ماں ہونا کیا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. آپ نے فرمایا یقیناً اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے یا جہنم سے اس کو آزاد کر دیا ہے. اس میں ایک تو بیٹیوں کا خیال رکھنے کی بات ہے، اور دوسرے ایک اور کیا اہم بات پتہ چلتی، ماں کی قربانی. یعنی بعض اوقات ماں قربانی دیتی ہے تو پھر وہ کبھی شوہر سے بدلہ چاہتی، کبھی اپنے ماں باپ سے چاہتی ہے، کبھی لوگوں کو اپنی غم کی بپتا سناتی رہتی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے بچوں کے لیے آپ جو بھی کوئی قربانی کریں گے کسی بھی قسم کی، چاہے اپنے حسن کی کریں، چاہے اپنی صحت کی کریں، چاہے اپنے کھانے کی کریں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں جب کھانا لگا لیتی ہے تو اتنے میں بچے رونے لگتے ہیں یا ان کی کوئی اور ضرورت پیش آ جاتی ہے. تو حضرت عائشہ ان واقعات کو بھی دیکھتی تو بہت متاثر ہوتی کہ کیسی کیسی قربانیاں کرتی ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں اٹھاتی ہیں. بعض اوقات راتوں کو کتنی دفعہ جاگنا پڑتا ہے. تو جو کچھ بھی ماں قربانی کرتی ہے اس کا رونا نہیں رونا چاہیے لوگوں کے سامنے، کیونکہ اکثر میں نے ماں کو دیکھا ہے کہ جب 2 عورتیں اکٹھی ہو کے بیٹھیں گی اور ان کے چھوٹے بچے ہوں گے تو وہ بچوں ہی کی داستانیں سناتی رہیں گی اور انہی کا رونا روتی رہیں گی. بڑا تنگ کرتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، یعنی ساری نعمتوں کو بھلا کر صرف بچوں کا تنگ کرنا اور اس کو بار بار مینشن کرنا. اس کو مینشن نہ کرے ہر ایک، کیونکہ کسی کو کیا دلچسپی آپ کے بچوں کے رونے دھونے سے یا ان کو پریشان کرنے. ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کو مشورہ کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھیں کہ بچے کیسے پالتے ہیں، لیکن ادروائز دوسروں کو ہر وقت بچوں کی باتیں سنا کر بور نہ کریں. اس سے پرہیز کریں. کیونکہ میں نے دیکھا بعض مائیں تو کریزی ہو جاتی ہیں، ان کو اللہ رسول کی کوئی بات نہیں سوچتی. جیسے دور جاہلیت کے لوگ تھے نا، وہ حج کے موقع پر جب اکٹھے ہوتے تو اپنے باپ دادا کا بڑا ذکر کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا کہ کیا کرو، فاذکروا اللہ کذکرکم آبائکم او اشد ذکرا، کہ تم اس وقت جس طرح باپ دادا کو یاد کرتے ہو کم از کم اتنا ہی یاد کر لو، یا اس سے زیادہ ہونا تو زیادہ چاہیے. تو اس لیے آپ میں سے جو مائیں ہیں یا بننے والی ہیں یا آئندہ کبھی بنے گی، وہ اس نصیحت کو ضرور یاد رکھیں. ہماری مجالس میں سب سے زیادہ ذکر تو اللہ کا ہونا چاہیے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی وقت ذکر کم بھی ہو رہا ہے تو کوئی انڈائریکٹ ذکر ہونا چاہیے اس کو راضی کرنے والا، یعنی جس سے اللہ راضی. کسی کی اصلاح کی بات، کسی کو کوئی اچھا مشورہ، کسی کو کچھ ہنر سکھا دینا، کوئی مشورہ دے دینا، کوئی اچھی بات کرنا، اور پھر سنانا بھی اور سننا بھی. بعض لوگوں کو اپنی باتیں سنانے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ نان سٹاپ بولتے ہیں اور دوسرے کی کچھ نہیں سنتے، اپنی بات بار بار ریپیٹ کریں گے. گویا ان کے نزدیک ان کی اپنی ذات اتنی اہم ہے کہ انہیں اپنی کہانی سنانے سے فرصت ہی نہیں. تو اس غلطی سے بھی پرہیز کیجیے. ہمیشہ ایک اعتدال کا رویہ اختیار کیجیے. جب بھی کسی کے ساتھ ملاقات ہو، کچھ اپنی بات سنائیے، کچھ دوسرے کی بھی سنیے. اگر دوسرا بالکل خاموش ہے تو اس سے پوچھیے اس کے بھی حال چال. صرف یک طرفہ گاڑی چلا دینا چاہیے، یہ خطرناک کام ہے، اس سے تعلقات متاثر ہوتے ہیں. کتنے دن کوئی آپ ہی کی داستانیں سنے گا. تو مجالس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یا پھر انسانوں کی بھلائی اور نفع کی باتیں، صرف بچوں کی باتیں نہیں. اولاد فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس سے وہی بچ پاتے ہیں جن کو اللہ بچاتا ہے. تو اب آپ گھر جائیں گے اور گھر میں اگر آپ بھابھی کو دیکھیں اور چچی کو دیکھیں اور خالہ کو دیکھیں کہ وہ بچوں ہی کی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں تو کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ اب آپ کو سمجھ تو آ جائے گی کہ یہ ہم نے پڑھا تھا
اور یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ایک معیار تو مل جاتا ہے نا پھر انالائز کرنے کا چیزوں کو۔ کیا کریں گے؟ بس کرو، چپ کرو، کیا کریں گے؟ اچھا ٹاپک چینج کریں گی، ٹاپک چینج کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ بھی بتائیے۔ حدیث سنائیں گے؟ دیکھیے کسی کو بھی حدیث اس وقت نہ سنائیے جب وہ اسے سننے کو تیار نہ ہو، کچھ نہ کچھ میدان ضرور ہموار کر لیں پہلے۔ اب ایک شخص اپنا پسندیدہ ٹاپک لے کے بیٹھا ہوا اپنی ذات پہ گفتگو کیے چلے جا رہا ہے یا اپنے بچے پہ گفتگو کیے چلے جا رہا ہے اور آپ اس کو اللہ کی بات سنا رہے ہیں تو ان کو تو دل نہیں لگے گا ابھی، تو پہلے تھوڑا زمین ہموار کرنی پڑے گی۔ ہاں جی، اگر وہ اپنی فکریں یا بچوں کی فکریں بیان کریں تو آپ اپنی بھی فکر بیان کر دیں۔ فکر کے مقابلے میں فکر آخرت ہو سکتی ہے، فکر نماز ہو سکتی ہے، کوئی بھی فکر ہو سکتی ہے، لیکن آسان طریقے سے ٹاپک چینج کیجیے۔ جی آپ ان سے مزید سوال کر سکتے ہیں اسی بچے کے بارے میں جس کا بہت ذکر ہو رہا ہو۔ اپنے ہی بچے کے بارے میں بھی سوچنا ہے تو ذرا بھلے طریقے سے سوچیں، نہ کہ ان کے کھانے پینے اور ان کی اوٹ پٹانگ باتیں۔ جی بچے کی خوبی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرف متوجہ کریں کہ یہ ہم نے تو صرف پیدا کیا ہے ان کو، ہم نے کیا بنایا ہے، ہمارا کیا کمال ہے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ جی نہیں، خوش تو وہ آلریڈی ہیں، جی خوش تو بہت ہوتی ہیں، اسی خوشی میں تو بہت باتیں کرتے ہیں وہ، صرف ان کا دھیان کسی پروڈکٹیو چیز کی طرف موڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان سے یہ پوچھنا چاہیے اچھا آپ نے بچوں کی تربیت کے لیے کتنی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، کون سے لیکچر سن رکھے ہیں، آپ کو مشکل تو نہیں لگتا؟ ان سے سوال کیجئے، ٹھیک ہے؟ یعنی ٹاپک چینج کرنا ہو تو آپ سوال کیجئے۔ سمجھ آئی میری بات؟ کوئی نہیں آئی؟ سوال کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سوال کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو وہ سوچنے کا موقع ملے گا جو وہ نہیں سوچتے، اور اس طرح آپ ان کی بھلائی کر رہے ہوں گے۔ کیوں کہیں گے ہیں بچے پال رہے اور ایک بھی کتاب نہیں پڑھی اور کوئی ایک بھی لیکچر نہیں سنا اور کوئی ایک بھی کہیں سے کچھ نہیں سیکھا، تو کیا کر رہی ہوں میں؟ دنیا کے ہر کام کے کرنے کے لیے انسان کو سیکھنا پڑتا ہے، اور بچے تو خود ہی پل جاتے ہیں گلیوں بازاروں میں گھوم پھر کے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض عورتیں بچیوں پر، بیٹیوں پر محنت کر کے یا ان کے لیے کچھ پکا کے، انہیں کھلا کے، انہیں کوئی پڑھا کے جب وہ اسکول چلی جاتی ہیں، الہدا چلی جاتی ہیں، تو بہت تنگ پڑتی ہیں کہ ہم ہی کام کرتے رہتے ہیں اور یہ کچھ کام نہیں کرتی۔ یہ جب سے قرآن پڑھنے لگی ہیں انہوں نے کام کاج چھوڑ دیا، اب تو دوسری بیٹی تو پڑھنے نہیں جائے گی۔ اس میں ایک تو بیٹیوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور ایک اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے اپنا سبق یاد کرنا ہی ہے تو آپ ساتھ کھانا بنائیں اور ساتھ اپنا سپارہ رکھ لیں، کوئی ایک اسٹینڈ سا بنا لیں، اس پہ رکھ لیں اور اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے رہیں اور روٹی بناتے رہیں اور کھانا پکاتے رہیں، کچھ مشکل نہیں، تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ ان کی سب خدمت سے ہاتھ اٹھا چکی ہیں۔ ایک تو آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن دوسرے اگر آپ ماں ہیں اور آپ ہی تو سارے کام کرنے پڑتے ہیں بچوں کے، تو اس کو رونا دھونا چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بچیاں ہوں اور وہ انہیں محنت کر کے کھلائے پلائے اور پہنائے، کھلائے پلائے پہنائے، اب اس میں مرد بھی ہے عورت بھی۔ مرد کیسے کھلاتا پلاتا پہناتا؟ کما کر، اور بیوی پکا کر، بنا کر، سی سلا کر، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ تو اس لیے گھر کے کام کاج کا رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس پر اجر بہت زیادہ ہے۔ جب آپ کام کرنے کے بعد احسان جتا دیتے ہیں تو اجر ضائع ہو جاتا ہے، موڈ آف کر لیتے ہیں تو اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ تھک چکے ہیں تو اپنے بچے سے کہہ دیجیے کہ آؤ ذرا مجھے دبا دو، میں کھانا پکا کے تھک گئی ہوں تھوڑا، لیکن یہ نہیں کہ کھانا پکا کے وہاں رکھ کے اور موڈ آف کر کے خود اندر جا کے لیٹ گیا اور کہا کھا لو تم خود۔ یہ رویہ ہرگز اختیار نہ کریں، کیونکہ ہم طرح طرح کے اذیت دے کر، احسان جتا کر اپنے عمل برباد کرتے ہیں۔ اور ایک عورت گھر کا چراغ ہوتی ہے، اس طرح کہ پورا گھر روشن ہو جاتا ہے اس کی مسکراہٹ کی وجہ سے، اس کی خوشی کی وجہ سے، اور جب عورت گھر میں موڈ آف کر کے پھرے تو پھر سارا گھر ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو معصوم بچے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اس لیے کبھی بھی ایسی بد اخلاقی کی حرکتیں نہ کریں، ہم حسن اخلاق پڑھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچیوں پر شفقت بھی کرنی چاہیے، محبت اور شفقت سے معاملہ کرنا چاہیے۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں پر شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، سب سے زیادہ آپ مہربان تھے بچوں کے حق میں، ان سے محبت کرتے، ان کو اٹھاتے، ان کو
گلے سے لگاتے، ان کو چومتے. ایک دفعہ حضرت انس ہی کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کا بیٹا آیا. اس شخص نے اسے پکڑا، چوما اور اپنی گود میں بٹھا لیا. پھر اس کی بیٹی آئی تو اس نے اسے پکڑ کر ایک طرف بٹھا دیا، نہ پکڑا، نہ گود لیا، نہ چوما، نہ پیار کیا، کچھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بیچ میں عدل کیوں نہیں کیا، تم نے انصاف کیوں نہیں کیا؟ یعنی بیٹی کے سامنے بیٹے کو چوما اور بیٹی کو پیار نہیں کیا. اچھا بعض لوگ الٹ کرتے ہیں، بیٹیوں کو اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹوں کو بھول جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. تو اعتدال ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عدل کی بات کی کہ تم نے عدل کیوں نہیں کیا. نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. یعنی بیٹے بیٹی کا فرق مت رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حضرت فاطمہ سے، دیگر بیٹیوں کو بھی خصوصاً حضرت فاطمہ سے بہت پیار کرتے تھے. اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ سے پیار کی روایات زیادہ ملتی ہیں؟ جی ہاں، وہ دیر تک زندہ بھی رہی اور وہ سب سے چھوٹی بھی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ بھی تھی. مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس لیے جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. یعنی آپ علل اعلان اس کی محبت کا اظہار کرتے تھے. ایک اور روایت میں آتا ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے، بے چین کرتی ہے، وہ مجھے بھی پریشان کرتی، اور جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی. اور قیامت والے دن سب حسب نسب منقطع ہو جائیں گے. وتقطعت بہم الاسباب، قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ سارے رشتے کٹ جائیں گے، سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، ماں سوائے میرے نسب، رشتہ و قرابت اور دامادگی کے. یعنی میرا جو نسب ہے، یعنی اپنے بچوں کے ساتھ، اور رشتہ قرابت اور داماد جو ہیں ان کا تعلق باقی رہے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیٹی چھوٹی ہو تو سب محبت کرتے ہیں، جب بڑی ہو جائے، سسرال چلی جائے، خود ماں بن جائے تو پھر ماں باپ اس سے بعض اوقات غافل ہو جاتے ہیں کہ اب تو اپنے گھر والی ہے، خوش رہے، ٹھیک ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں نکلے کہ آپ اپنے اوپر ایک ایسی چادر اوڑے ہوئے تھے جس پر سیاہ بالوں سے نقش بنے ہوئے تھے، یعنی کڑھائی کی ہوئی تھی. اسی دوران میں حسن آ گئے، آپ کے نواسے، تو آپ نے ان کو اپنی اس چادر کے اندر کر لیا. پھر حضرت حسین آ گئے، آپ نے ان کو بھی چادر کے اندر کر لیا. پھر حضرت فاطمہ آ گئی تو آپ نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا. پھر علی آئے تو آپ نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا. بڑی سی چادر ہوگی نا تو سب کو، جیسے مرغی اپنے پروں کے نیچے اپنے چوزوں کو کر لیتی. کبھی دیکھا یہ عمل؟ اب تو یہ کم ہی ہو گیا، لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو ہر سال گرمیوں میں مرغیاں، ان کے پیارے پیارے بچے وہ لے کے ان کو اتنی تربیت دے رہی ہوتی تھی، ساتھ ساتھ چلا رہی ہوتی تھی. وہ ایک نہیں، دو نہیں، کتنے اکٹھے ہوتے تھے. ہم لوگ تو ایک پالنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں. اور وہ ان کو دانا چگنا سکھاتی، اور وہ جب کوئی جہاز گزرتا یا کوئی چیل وغیرہ دیکھتی تو ان کو اپنے پروں کے نیچے کر لیتی. تو یہ ہوتی ہے محبت. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے اس سے خوش بہت ہوتے ہیں. کبھی آپ چادر میں اپنا منہ چھپا کے الگ کریں، وہ تا نہیں جس کو بولتے، یا ان کو چھپا لیں اور پھر الگ کریں. تو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس طرح کے لاڈ کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا مشکل ہے؟ ہم کیوں ایک خاص قسم کے تسنوں کا شکار ہیں؟ ہم کیوں ایک آرٹیفیشل قسم کا روب اپنے اوپر ڈالے ہوئے؟ ٹھیک ہے، جہاں آپ کو فرم ہونا ہے، ڈسپلن کرنا ہے، جہاں ان کے ساتھ آپ نے سختی کا معاملہ کرنا ہے، وہ الگ ہے. لیکن ہر وقت سختی نہ طاری کر کے رکھ. سختی کبھی کبھی، لیکن اوور آل جو معاملہ ہے وہ پیار کا، محبت کا، اٹھانے کا، لاڈ کرنے کا، چومنے کا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی بات بہت توجہ سے بھی سنتے تھے. اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ بعض اوقات بچے ماؤں کا منہ موڑ موڑ کے بات کرنا چاہتے ہیں اور مائیں سنتی ہی نہیں. یہ سب سے پہلی بد اخلاقی اور خرابی ہے کہ کسی کی بات ہی نہ سننا، منہ موڑ لینا. جب آپ ایسے کرتے ہیں تو پھر بچے کیا کرتے ہیں؟ جب آپ ان کو بلاتے ہیں آئیے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے ہی سیکھ رہے ہیں نا، آپ اپنے عمل سے یہی سکھا رہے ہیں ان کو. تو اس سے بچنا چاہیے. حضرت علی کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت لے کر حاضر ہوئی کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں کتنی تکلیف ہے، یعنی اپنے ہاتھ دکھانے کے لیے آئیں.
کیونکہ انہیں پتہ چلا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو ان کو بھی کچھ مل جائے گا، لیکن جب وہ گھر آئیں تو آپ تھے نہیں تو ملاقات نہ ہو سکی. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ذکر کر لیا. جب آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ سے تذکرہ کیا کہ فاطمہ اس کام سے آئی تھی. پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، یعنی آپ بات سنانے آئی تھی، آپ گھر نہیں تھے تو آپ خود چلے گئے ان کے گھر. ہم اس حال میں تھے کہ اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے، ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا تم دونوں جس طرح ہو اسی طرح رہو، یعنی لیٹے رہو. پھر آپ میرے اور فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ گئے، یعنی بستر پر آ کر. میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی، یعنی حضرت علی کے سینے پر آپ کے پاؤں لگ رہے تھے، یعنی اس طرح اپنے پاؤں دراز کر کے آپ ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے انہی کے بستر پر. اب ظاہر شادی ہو چکی ہے، جوان ہیں سب، لیکن اس کے باوجود آپ کی توجہ اور آپ کا ان کا حال پوچھنا اور ان کے مطالبات کو سننا. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے غلام نہیں دیا تھا، تسبیحات بتا دی تھی. یہی تربیت ہوتی ہے کہ بچوں کی ہر بات مانی نہیں جاتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تو سب کے لیے ایک نمونہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر حضرت فاطمہ کو سکھایا کہ جب تم تھک جاؤ تو یہ رات کو بستر پر لیٹ کے پڑھو 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ تمہارے لیے غلاموں سے بہتر ہے. اور پھر حضرت فاطمہ جو تھی وہ جب یہ پڑھتی تھی تو ان کی تھکاوٹ اتر جاتی تھی. آپ بھی آزما لیجیے. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انہیں اسی طرح اٹینشن دیتے تھے اور ان کی آواز سننے اسپیشل ان کے گھر آئے تھے. بالکل. اور کوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصروفیات کے باوجود کہ آپ ایک پیغمبر ہیں اور آپ کے دین کے حوالے سے اتنے کام ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنے فیملی کو ان کی جائز حق جو ہے وہ ان کو دیتے. اور ہم نے جو کام نہیں کرنا ہوتا اس کے لیے دین کے کام کی مصروفیت بتا دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ پیار سے نام لے کر بلاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت ام سلمہ آپ کی بیوی تھی، تو ان کے دوسرے شوہر ابو سلمہ سے جو بچے تھے ان سے بھی بہت محبت کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت ام سلمہ کے ساتھ کھیلتے تھے اور انہیں بار بار پکارتے تھے یا زوینب یا زوینب، زوینب کہتے تھے پیار سے تصغیر کر کے. پھر یہ ہے کہ بیٹیاں جب تک پاس ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیٹیاں بالغ ہو جائیں اور وہ ان کے ساتھ اس وقت تک حسن سلوک کرتا رہے جب تک وہ اس کے ساتھ رہیں، یعنی شادی نہ ہو یا وہ شخص ان کے ساتھ رہے، تو وہ ضرور اسے جنت میں داخل کریں گی. یعنی بعض اوقات بیٹیاں ماں باپ کے ساتھ رہتی ہیں اور بعض اوقات ماں باپ بیٹی کے ساتھ رہتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں ہمارے کلچر میں کیا ہے، بیٹی کے گھر سے پانی نہیں پینا اور بیٹی کے گھر نہیں جانا. پھر بیٹی کی رضامندی کو اہمیت دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے، یعنی پوچھ کر شادی کی جائے. پھر اسی طرح شادی ہو جائے اور بیٹی واپس آئے تو آگے بڑھ کر اس سے ملا جائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کسی کو نہیں پایا کہ وہ اپنی عادات، چال چلن اور بات چیت میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں. یعنی صرف شکل میں نہیں بلکہ عادات اور چال چلن، بات چیت، ہر چیز میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی. جب وہ آپ کے یہاں آتی تو آپ اٹھ کر ان کی طرف بڑھتے، یعنی کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے. اور اسی طرح جب آپ ان کے ہاں جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کی طرف بڑھتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی اور بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھا دیتی. یعنی یہ تھا باپ بیٹی کا تعلق، یہ تھے باہم محبت کے رشتے. پھر اسی طرح صرف بیٹیاں نہیں، بیٹیوں کی بیٹیوں سے بھی آپ بہت شفقت کرتے تھے. حضرت امامہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ کس کی بیٹی تھی وہ؟ حضرت زینب کی، امامہ بنت ابی العاص. ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو وہ آپ کے کندھے پر بیٹھی ہوئی تھی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں پر ہو. بعض اوقات بچوں کو گردن پہ بٹھا کے کندھوں پر یا ون سائیڈڈ بھی بٹھا کر ان کو سیر کرائی جاتی. اب تو خیر کرب ہوتی ہے اور پریم ہوتی ہے اور سٹرولر ہوتے ہیں اور ان سب میں ہی پیار کیا جاتا ہے اور کار سیٹ ہوتی ہے. تو اب محبت کے اظہار کے لیے بہت سی چیزیں بن چکی ہیں. لیکن جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو خود اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کھلایا جاتا تھا. مجھے یاد ہے بچپن میں چھوٹے ہوتے ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی سوائے ایک جھولے کا یا ایک وہ کپڑے کا جھولا بنا کے چارپائی کے ساتھ لگا دیتے تھے اور اس کو ہاتھ سے ہلاتے رہتے تھے. لیکن ادروائز
گود میں اٹھانا، اوپر ہاتھ پہ اٹھا کے. مجھے اچھی طرح وہ تارے یاد ہیں جو میں نے اس وقت دیکھے جب میرے والد مجھے ہاتھوں پہ اٹھا کے اس طرح کھیلتے تھے. تو وہ چیزیں ماں باپ کے زیادہ قریب کرتی ہیں بچوں کو بنسبت اس کے کہ آپ کسی چیز میں ڈال کے ان کو ہلاتے رہیں یا کسی اور کو دے دیں کھیلنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو وہ آپ کے کندھے پر تھی، اور پھر جب آپ نماز پڑھ نہیں رہے تھے، پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے، اور وہ لڑکی تھی اور وہ آپ کے کندھے پر تھی. تو جب آپ رکوع کرتے تو اسے نیچے اتار دیتے، جب کھڑے ہوتے پھر اٹھا کے بٹھا لیتے. تو ساری نماز آپ نے اسی طرح پڑھائی. تو یہ دراصل ایک نمونہ قائم کرنا تھا کہ ایک مرد خواہ کتنے بھی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے، امام بن جائے، بڑے سے بڑا کام کرے، لیکن اپنے گھر والوں سے غافل نہ ہو، محبتیں دینے اور بانٹنے سے غافل نہ ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے ابو قتادہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں نماز پڑھتے کہ آپ امامہ بنت زینب کو جو ابو العاص بن ربیع کی بیٹی تھی اٹھائے ہوئے ہوتے، جب آپ کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے، پھر جب سجدہ کرتے تو زمین پر بٹھا دیتے. پھر اسی طرح وقت کے تقاضے کے مطابق بچیوں کی ضروریات پر توجہ دینا، کیونکہ جب چھوٹی ہوتی ہے تو زیادہ محبت چاہیے ہوتی ہے، لیکن جب تھوڑی بڑی ہوتی ہے پھر ڈسپلن سکھانا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ بچے کو 7 سال تک محبت دے، 7 سال کا ہو جائے تو تمیز سکھائیں. اس کے مطلب میں پہلے تمیز نہ سکھائیں، لیکن 7 سال کا ہو جائے تو تھوڑا فرم رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ان کو جائز ناجائز، اچھے برے کا فرق زیادہ بتانا چاہیے. محمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے صفیہ ام طلحہ کے ہاں قیام کیا تو دیکھا کہ کچھ بچیاں جو بالغ ہونے کے باوجود بغیر دوپٹوں کے نماز پڑھ رہی ہیں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کوئی بچی بغیر دوپٹے کے نماز نہ پڑھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تھے، اس وقت میری پرورش میں ایک بچی تھی، آپ نے ایک بچی پالی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مجھے دی اور فرمایا اس کے 2 حصے کر کے اس بچی اور ام سلمہ کی پرورش میں جو بچی ہے ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دو، کیونکہ میرے خیال میں یہ دونوں بالغ ہو چکی ہیں، یعنی بڑی ہو گئی ہیں، اب ان کو گھر کے اندر بھی دوپٹہ لینا چاہیے. ٹھیک. پھر بیٹیوں کو مشقت میں، مشکل وقت میں، تنگی میں آسانی فراہم کرنی چاہیے. حضرت اسماء جو تھی وہ بہت زیادہ کام کیا کرتی تھی. وہ کہتی ہیں کہ حضرت زبیر کی ایک زمین تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی، اور وہاں وہ زمینوں پہ کام بھی کرتی تھی اور وہاں سے کھجوروں کی گٹلیاں پوری بھر کے اپنے سر پہ لاد کے پیدل مدینہ آتی تھی. آپ کو پتا نہیں کہ گٹلیاں کتنی ہیوی ہو جاتی ہیں، تو اس کی وہ پوری گٹھلی سر پہ لاد کے لاتی. یہ زمین میرے گھر سے 2 میل دور تھی. ایک روز میں آ رہی تھی، گٹلیاں میرے سر پہ تھی. راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو آپ کے ساتھ انصار کے کچھ اور آدمی بھی تھے. آپ نے مجھے بلایا، اپنے اونٹ کو بٹھانے کے لیے کہا. آپ چاہتے تھے کہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیں، لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی، اور زبیر رضی اللہ عنہ کی غیرت کا خیال بھی آیا کہ میرے شوہر کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ وہ بہت ہی غیرت والے تھے. کچھ مردوں میں دوسروں کی نسبت بہت زیادہ یہ مادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہنوں، بیٹیوں کو، بیوی کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں یا ان کی عزت آبرو کا خیال رکھتے ہیں. اگرچہ ہر مرد کو کرنی چاہیے، لیکن کچھ اس میں ذرا زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میں شرم محسوس کر رہی ہوں، اس لیے آپ آگے بڑھ گئے. پھر میں زبیر کے پاس آئی، ان سے واقعہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تھی اور میرے سر پہ گٹلیاں تھی اور آپ کے ساتھ چند صحابہ تھے اور آپ نے مجھے اونٹ پر سوار کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن مجھے شرم آئی اور آپ کی غیرت کا خیال آیا. اس پر زبیر نے کہا اللہ کی قسم مجھ کو تو اس سے بڑا رنج ہوا کہ تو گٹلیاں لانے کے لیے نکلے، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہو جاتی تو اتنی غیرت کی بات نہ تھی. یعنی تمہارا اکیلے گٹلیاں لاد کے لانا زیادہ میرے لیے غیرت کی بات ہے بنسبت اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہو جاؤ. اس کے بعد میرے والد ابو بکر نے مجھے ایک غلام بھیج دیا، وہ گھوڑے کا سب کام کرنے لگا اور میں بے فکر ہو گئی، گویا انہوں نے غلام بھیج کر مجھے آزاد کر دیا. تو یہ ان کے والد نے ان کے لیے آسانی کر دی. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ شادی کے بعد بیٹی کو ہیلپ کر سکتے ہیں کس کس چیز میں، فائنینشیل پرابلمز ہوں یا کسی اور طرح کے مسائل ہوں، اس کے بچے بیمار ہوں یا ان کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے. بعض اوقات وہ اپنا ویسے خرچ پورا کر لیتے ہیں، بچوں کی فیس نہیں ہوتی ان کے پاس یا اور ضروریات ہوتی ہیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. جی ہاں، احسان جتایا جاتا ہے نا، بعض اوقات بیٹی پہ بھی جتاتے ہیں اور بعض اوقات داماد پہ بھی جتاتے ہیں.
تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور اجر بھی ضائع ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات غلام نہ دیا جا سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا. کہ بعض اوقات بیٹیاں ہوں، بچے ہوں، یا بہن بھائی ہوں، یا اور کوئی رشتہ دار ہوں، وہ آپ سے ایسی مدد چاہتے ہوں جو آپ نہ کر سکتے. ان کی آپ سے بہت ساری توقعات ہوں، ایکسپیکٹیشنز ہوں، لیکن آپ ان کو پورا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا اپنا ہاتھ تنگ ہے، آپ ابھی اپنے بچوں کے خرچے پورے نہیں کر پا رہے. تو ایسی صورت میں چٹی نہ یا چٹا جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی اچھی بات بتا دینی چاہیے، کوئی راستہ دکھا دینا چاہیے، کوئی اچھا مشورہ دینا چاہیے، اچھی کاؤنسلنگ کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت انسان فائنینشیل ہیلپ کر سکے، کسی اور طرح مدد کر سکتا ہے. پھر اسی طرح ان کی دینی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میرے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائے، تہجد کے وقت، اور ہمیں نماز کے لیے جگا کر خود اپنے گھر جا کر نماز پڑھنے لگے. تو آپ میں سے بھی اکثر ماں یہ کرتی ہوں گی کہ صبح جیسے اٹھے ہیں تو پھر بچوں کا بھی دروازہ ایک دفعہ نوک کر دیا اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا اور پھر اپنی نماز پڑھنے لگ گئے. ہوتا ہے آپ کے گھروں میں ایسے؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ شادی کے موقع پر داماد کے ساتھ کچھ طے کیا جا سکتا ہے کہ وہ بچی کا زیادہ خیال رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا حضرت فاطمہ کے لیے کہ ان کی شادی میرے ساتھ کر دیں، پروپوزل بھیجا، تو آپ نے فرمایا یہ تمہاری ہے بشرطے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یہ تمہاری ہے، یعنی مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ پروپوزل قبول ہے، بس شرط یہ کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا. اور حسن سلوک میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایک تو رویہ اور معاملہ اچھا ہو، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بیوی کے حقوق بنتے ہیں، نان نفقہ وغیرہ یا باقی ضروریات پوری کرنی ہے، وہ بھی خوش دلی سے پوری کرنا. ٹھیک ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اس کو کوئی چیز دو. انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی چیز نہیں. فرمایا وہ تمہاری حتمی زرہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے پھر اس کو بیچا تھا اور حضرت فاطمہ کے لیے کچھ چیزیں خریدی تھی. یعنی سسر داماد کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری بیٹی کے لیے فلاں چیز کا انتظام کرو، اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ وہ بھی باپ ہے. بے جا مطالبے نہیں کرنے چاہیے، لیکن توجہ بھی دلانی چاہیے. یہاں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم بھی تھے، ایک نبی بھی تھے، اور آپ کا ہر عمل دوسروں کے لیے ایک نمونہ تھا، تو آپ دوسروں کو بھی سکھا رہے تھے نا کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. پھر بیٹی کے دین کی فکر. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا. تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا، اور میں ان دنوں میں بالغ تھا. آپ نے فرمایا فاطمہ مجھ سے ہے اور مجھے فکر ہے کہ کہیں اس کے دین میں کوئی امتحان نہ آ جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد شمس میں سے اپنے داماد کا ذکر کیا، دوسرے داماد کا ذکر کیا ابو لاس کا، اور اس کی خوب تعریف فرمائی. اور یہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، اور فرمایا اس نے مجھ سے بات کی تو سچی کی، وعدہ کیا تو اس کو پورا کیا. میں کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کرتا، لیکن اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی ایک جگہ ہرگز جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں کئی اور چیزوں کے خلط ملط ہونے کا اندیشہ تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو روک دیا. لیکن یہاں کتنی اچھی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامادوں کی تعریف برسر عام بھی کی. اسی طرح غم اور دکھ کے موقع پر تسلی دینا، دلاسا دینا، ہمت بندھانا، یعنی جہاں ایک طرف آرام کا خیال رکھنا، ضروریات کا خیال رکھنا، وہاں جب دکھی اور پریشان ہو تو اس وقت تکلیف کو دور کرنے کا بھی کرنا ہے. جیسے ابھی اس موقع پر کہ فاطمہ کے دین میں امتحان نہ آ جائے، یہ بھی دراصل ان کا ایک دکھ تھا نا جس کا ازالہ آپ نے کیا. اور دوسری طرف حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف محسوس ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہائے تکلیف، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی تمہارے باپ پر وہ غالب آنے والی ہے کہ قیامت کے دن تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالی ہر ایک کو اسی میں مبتلا کرتا ہے. یعنی اب تمہارے والد کی وفات قریب ہے اور
ہر ایک کو قیامت کے دن تک پہنچنے کے لیے اس مرحلے سے لازمی گزرنا ہوتا ہے. یعنی آپ اتنی سخت تکلیف میں مبتلا ہیں اور اس وقت بھی بیٹی کو دلاسا دے رہے ہیں اور اس وقت بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ اس موقع پر گھبراؤ نہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بہت بڑھ گئی. کون سی بے چینی؟ نزا کا وقت جو تھا. تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آہ ابا جان آپ کو کتنی بے چینی. آپ نے فرمایا آج کے بعد تمہارے ابا جان کی یہ بے چینی نہیں رہے گی. یعنی یہ آخری موقع ہے بے چینی کا. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے جا ملیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ خوش ہی خوش ہوں گے. اسی طرح بچیوں کی جو خوشیاں ہوتی ہیں یا جو کھیل کود کا شوق ہوتا ہے اس پر بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے, ان کے جذبات کا احساس رکھنا چاہیے. مثلا اگر وہ کھیلنے کی اجازت مانگے یا کوئی اور اس طرح کا کام کرنا چاہے جو شریعت سے نہیں ٹکراتا تو انہیں خوشی سے اجازت دینی چاہیے. ابو حیان کہتے ہیں میں نے ربیع بن خیثم کی بیٹی کو دیکھا کہ وہ ان کے پاس آئی, کہنے لگی ابا جان میں کھیلنے چلی جاؤں, یعنی کھیلنے کی اجازت مانگی. تو ان کا ہاں چلی جاؤ لیکن اچھی بات کہنا, انہیں لڑائی نہیں کرنا وہاں. ساتھ ہی تلقین بھی کر دی. اسی طرح بچوں کو بد دعا نہیں دینی چاہیے. کچھ مائیں بچے تنگ کرے تو ان کو بد دعائیں دینے لگتی, حالانکہ وہ بد دعائیں پھر خود انہیں بھی پلٹ آتی. جب بچوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف کون اٹھاتا ہے؟ مائیں ہی اٹھاتی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو بد دعا مت دو. ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا اور قبولیت کی گھڑی ہو تو وہ تمہارے لیے قبول کر لے. اسی لیے کبھی اپنی زبان سے منفی بات نہیں نکالنی چاہیے. ویسا کوئی آپ سے کہے کہ یہ کام کر دو کہ یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی, تو ہو سکتا ہے وہ عطا اور قبولیت کی گھڑی ہو کہ اگر آپ کہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے, اور اگر آپ کہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ نہیں میں کر سکتی, یہ بہت مشکل ہے, تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی بھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے. تو ہمیشہ اپنی زبان سے خیر کے کلمات نکالا کریں, چاہے بچوں کا معاملہ ہو چاہے کوئی اور معاملہ ہو. منفی باتیں نہ کریں. مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہسبینڈ وائف آپس میں بچوں کے اوپر تبصرہ کرنے لگتے ہیں, تو کوئی ان میں سے اگر بہت غصے میں ہوتا ہے تو کہتا ہے اس سے تو کوئی خیر کی توقع نہیں, یہ تو بڑا ہی بدبخت ہے. کئی دفعہ ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ایسی باتیں, تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. آپ نے سنا تھا نا کہ بجائے اس کے کہ بیڑا غرق ہو, کیا کہنا چاہیے؟ بیڑا ترے. پھر اسی طرح یہ کہ بچوں کو ان کی پسند کی چیزیں دینا, ایک حد کے اندر رہ کے ٹوائز جیولری وغیرہ ان کو لے کر دینا جس سے وہ خوش ہوں. حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجاشی کی طرف سے زیورات آئے جو اس نے ہدیہ کیے تھے آپ کو, تو ان میں ایک سونے کی انگوٹھی بھی تھی جس میں حبشی پتھر کا نگینہ تھا. حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک لکڑی سے چھوا یا اپنی بعض انگلیوں سے چھوا, اس سے اعراض کرتے نہیں, یوں ایسے پکڑا بس, یا لکڑی کے ساتھ اٹھایا اسے. پھر اپنی نواسی امامہ بنت ابو العاص کو بلایا جو زینب کی صاحبزادی تھی, اور فرمایا اے میری بیٹی اس سے زینت اختیار کر لو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درود شریف پڑھیے. آپ میں سے کوئی حدیث پڑھ کر سنائے گا مجھے, کل والی جو پڑھی تھی ہم نے, پہلی حدیث کون ریڈنگ کرے گا؟ پڑھیے. ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كنا له ستر من النار. احسنتی. بس یہ جو ہے نا فقسمتها کی بجائے فقسمتها, آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے, ٹھیک ہے. حدیث نمبر 209 ہے. ان عائشہ تھا, بے شک عائشہ, زوج النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ, قالت کہتی ہیں, جاءتنی آئی میرے پاس, امرأۃ ایک عورت, معہا اس کے ساتھ, ابنتانی دو بیٹیاں تھیں, تسألنی وہ مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی, سوال کر رہی تھی,
فلم تجد عندی غیر تمرۃ، پس اس نے نہ پایا میرے پاس سوائے ایک کھجور کے، غیر تمرۃ واحدۃ ایک، فاعطیتها تو میں نے اس کو وہی دے دی، فقسمتها تو اس نے اس کو تقسیم کیا، بین ابنتیہا اپنی دو بیٹیوں کے درمیان، یعنی آدھا آدھا کر کے دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا۔ ثم قامت پھر کھڑی ہوئی، فخرجت پھر نکل گئی چلی گئی، فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے یعنی گھر میں تشریف لائے، فحدثتہ تو میں نے آپ کو یہ بات بیان کی، فقال تو آپ نے فرمایا من یلی من ہذہ البنات شیئا جو بھی آزمایا جائے ان بیٹیوں میں سے کسی چیز سے، فاحسن پھر وہ احسان کرے الیہن ان کی طرف، کنہ ہوں گی لہو اس کے لیے سترن پردہ، من النار آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی بیٹیاں کی طرف سے اگر کوئی آزمایا جاتا ہے تو قیامت کے دن اس انسان کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے گا، یعنی وہ بیٹیاں ایک طرح سے ڈھال بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مدینہ کے عمومی حالات اس وقت کیسے تھے۔ مسلمان جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو ان میں سے بہت سے مسلمان مہاجر تھے جو اپنا گھر بار، مال متاع، کاروبار سب پیچھے چھوڑ کر آئے تھے۔ تو نئے مہاجرین کی مدینہ کے اندر آباد کاری ایک مشکل کام تھا۔ بہرحال سب نے کچھ نہ کچھ کام شروع کیا لیکن معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ اس پر مزید یہ کہ ہر سال جنگ مسلط کر دی جاتی تھی، جو کچھ تھوڑی بہت بچت ہوتی، کوئی چیزیں ہوتی، وہ پھر جنگ میں کام آ جاتی۔ تو عمومی طور پر ایک مشکل وقت تھا مسلمانوں پر، لیکن آپ دیکھیے کہ اتنے مشکل وقت میں انہوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، پوری تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں ہمارے پاس ساری سہولتیں ہیں، پھر بھی ہمارے شکوے شکایتیں ختم ہی نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے چونکہ ہمارا دھیان کام پہ نہیں ہوتا، مشکلات پہ ہوتا ہے، ہم کچھ بھی کر نہیں پاتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے گھر میں آئی ہیں وہ خاتون کچھ مانگنے کے لیے کہ اس کی بچیاں بھوکی ہیں، ایک سوالی عورت ہے، اور ان کے گھر میں صرف ایک کھجور ہے۔ سوچئے آج ہمارے گھروں میں کتنا کچھ ہے۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں فریج نہیں، ہر ایک کے پاس ریفریجریٹر ہیں، بعض اوقات ایک نہیں دو ہیں، بعض اوقات ریفریجریٹر کے ساتھ ساتھ فریزر بھی ہیں۔ اس کے باوجود قلت کی شکایت ہے، کچھ نہیں ہمارے پاس، بڑا مشکل گزارا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ ان فریزرز کے اندر یا فریجوں کے اندر کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ جب کوئی مانگنے آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اپنے گھر کو اس گھر کے ساتھ کمپیئر کیجیے جس میں کچھ نہیں رکھا سوائے ایک کھجور کے، اور وہ بھی کیا کرتی ہیں، ان کا دل دیکھیے پھر کہ جن کے پاس صرف ایک کھجور ہے، اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو وہ اس کو بچا کے نہیں رکھتی بلکہ کیا کرتی، دے ڈالتی۔ اگر آج کوئی شخص ایسی قربانی کرے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ جی ایکسٹریمسٹ، تم تو کچھ زیادہ ہی دیندار ہوگی، تمہیں اپنے گھر کی پرواہ نہیں، تو اعتدال میں رہو، ہر چیز تھوڑی خرچ کر ڈالتے ہیں، اپنا آپ بھی دیکھو، حالانکہ اپنے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے، پھر بھی دوسرے کو دیتے ہوئے ہمارا دل نہیں کھلتا۔ تو جس کے پاس ہو ہی ایک کھجور وہ بھی دے ڈالے، تو پھر ایسے لوگوں کی کوششیں کس قدر بابرکت ہوں گی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ طرح طرح کے اپنے مسائل کا، پریشانیوں کا، تنگیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان تنگیوں کا علاج یہ نہیں کہ ہم کہیں سے لوٹ مار کر کے یا کھینچا تانی کر کے دوسروں کا مال ہتھیا لیں یا کسی طرح دھوکہ دے کے تو پھر ہمارے ہاتھ کھلے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے کس قدر چوری، خیانت، رشوت، کتنے مختلف غلط طریقے اور غلط ذرائع ہیں، سود اور دیگر حرام طریقوں سے آمدنی۔ اس کے باوجود کہیں برکت ہے، کہیں سکون ہے، کہیں چین ہے کہ کوئی کہے کہ بہت کچھ ہے میرے پاس؟ حرص و حوث پھر بھی نہیں جاتی، دل کی طمع اور لالچ کہیں ختم ہی نہیں ہوتی، اور کوئی بھی مطمئن اور پرسکون نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی پر رحم نہیں کرتے، ہم کسی کا بھلا نہیں کرتے، تو پھر ہم کس چیز کی توقع رکھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف نسخہ بتا دیا، الراحمون یرحمہم الرحمن،
الراحمون یرحمہم الرحمن. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو رحم کرنے والے ہیں ان پر رحمان رحم کرتا ہے. جو چاہتا ہے اس پر رحم کیا جائے، اسے چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ رحم کرنا شروع کر دے. سوچئے صرف آج کے دن کے لیے کہ آج آپ نے اپنی کون سی چیز کسی کے ساتھ شیئر کی، اپنا لنچ یا کھانا یا پانی یا کون سی چیز. کیونکہ متقیوں کی صفات کیا ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں. اور رزق میں بہت ساری چیزیں آتی، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سب رزق ہے اللہ کی طرف سے. اس کی شیئرنگ کس درجے کی، کس حد تک؟ اور پھر صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ. کیا ہم نے یہ سوچ کر کہ پرندوں کو پیاس لگتی ہے کہیں پانی کا انتظام کیا، کہیں دانے کا انتظام کیا؟ انسانوں کی بھلائی اور خیر کے کون کون سے کام کیے؟ سوچئے. راہ چلتے ہوئے لوگ، پیاسے لوگ، بھوکے لوگ، جانور، انسان، ان میں سے کس کے لیے ہمارا دل کتنا نرم اور کتنا مہربان ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر حضرت عائشہ ایک کھجور ہے وہ بھی دے دیتی. اب آپ دیکھیے جو لینے والی ہے اس کا دل کیسا ہے. وہ بھی کچھ کم نہیں، وہ بھی خود کچھ نہیں کھاتی، وہ توڑ کے 2 بیٹیوں کو بانٹ دیتی. پھر کھڑی ہوتی، کوئی اصرار نہیں کرتی کہ میں بھی بھوکی ہوں، مجھے بھی کچھ دے دو، کچھ تو ہوگا نہیں. اور گھر سے نکل جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں تو وہ آپ کو یہ واقعہ بیان کرتی. تو اس وقت جو بات آپ نے فرمائی وہ کیا تھی کہ جو ان بچیوں کی وجہ سے کسی آزمائش میں ڈالا جائے، چاہے وہ بھوک کی آزمائش ہے، چاہے وہ شادی کی ہے یا طلاق کی ہے یا بیوہ ہونے کی ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اور پھر فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے. کیونکہ اس ماں نے احسان کیا تھا. عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بچی جس کی شادی نہ ہو تو گھر والوں کے لیے وہ کیا بن جاتی، خاندان کی نظروں میں اس بیچاری کی زندگی دوبر ہو جاتی. پھر اگر شادی کے بعد کسی کی طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو کر واپس آ جائے ماں باپ کے گھر، تو پھر احسان کا کیا درجہ ہوتا ہے، کہاں احسان کیا جاتا ہے. تو اگر ہم دین کی اس تعلیم کو اپنے سامنے رکھیں تو مشکل سے مشکل چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں. خرچ تو کر ہی رہے ہیں، ذمہ داری تو نبھا ہی رہے ہیں، دینا تو پڑ ہی رہا ہے، کھلانا ہی بھی پڑ رہا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن خوشی سے نہیں کر رہے، مصیبت سمجھ کے کر رہے ہیں، بوجھ سمجھ کے کر رہے ہیں، احسان جتا کے کر رہے ہیں، تانے دے کے کر رہے ہیں. تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقوں کو احسان جتا کے اور اذیت دے کے ضائع مت کرو. کر بھی لیتے ہیں اور اوپر سے تکلیف بھی دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی کہ جس کو بیٹیوں کی وجہ سے کوئی تکلیف آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی دکھ پہنچے. بعض اوقات بیٹیاں اپنے گھر میں بھی ہوتی ہیں تو انہیں کوئی نہ کوئی دکھ لاحق ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، سسرال کی طرف سے کوئی تنگی ہو سکتی ہے. تو پھر بھی انسان صبر کا، احسان کا رویہ اختیار کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کے لیے جنت لکھ دیتا ہے، وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے گا. اس سے بڑا کوئی نفع کا سودا ہے کہ انسان جہنم میں جانے سے بچ جائے؟ اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ ہم آگ سے بچا لیے جائیں؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جتنا کچھ بھی ہے، بڑے سے بڑا سامان، سب دھوکے کا سامان ہے. کتنی جلدی موسم بدل جاتے ہیں اور کتنی جلدی حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، کتنی جلدی لوگ بدل جاتے ہیں. کون سی چیز پائیدار ہے، کون سی چیز ہمارے ہاتھ میں؟ جن چیزوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور جن کا ہم مان رکھتے ہیں ان میں سے کون سی چیز ہماری ہے کہ جو مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہو، جو نہ ہم سے جائے اور نہ نقصان ہو اور نہ ضائع ہو اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ہمیں اس معاملے میں کوئی تکلیف دیکھنی پڑے. کچھ بھی تو ایسا نہیں. اس لیے عقل مندی کس میں ہے؟ کرنا کیا چاہیے؟ جو اللہ نے دیا ہے اس سے جتنی جیسے بھی ہو سکے آخرت بنانے کی فکر کریں. جہاں جہاں جس کی بھلائی کے لیے جو کر سکیں کرتے چلے جائیں.
کیونکہ جو دوسروں کے ساتھ احسان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ احسان اور مہربانی کرے گا. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. دنیا میں ہم جتنا کچھ بھی اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں دراصل اپنے لیے نہیں ہوتا، دوسروں کے لیے ہوتا ہے، بعد والوں کے لیے ہوتا ہے. تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد باقی اللہ نے جو دیا ہے اس کو بہت بچا کے نہ رکھے، اس کو اللہ کی راہ میں دینے والے بنے. اور خصوصاً صلہ رحمی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے جو ضرورت مند ہوں، اور ان میں سب سے پہلے تو اپنی اولاد آتی. اگلی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 210. عن جابر رضی اللہ عنہ قال هلك ابی وترك 7 أو 9 بنات فتزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا ام ثيبا؟ قلت ثيبا. قال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك او تضاحكها وتضاحكك؟ قلت هلك ابي فترك 7 أو 9 بنات فكرهت ان اجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال فبارك الله عليك. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے والد شہید ہوئے تو انہوں نے 7 یا 9 لڑکیاں چھوڑی تھیں. راوی کو تعداد میں شک تھا، یعنی بتانے والے نے تو صحیح بتایا لیکن جس نے آگے روایت کی وہ بھول گیا کہ 7 بتایا تھا یا 9. پھر میں نے ایک عورت سے شادی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، جابر کیا تم نے شادی کر لی؟ میں نے کہا جی ہاں. فرمایا کماری سے یا بیاہی سے؟ میں نے کہا بیاہی سے، یعنی جو آلریڈی شادی شدہ تھی، ویڈو تھی یا مطلقہ. فرمایا کسی کماری سے کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، یا تم اسے ہنساتے وہ تمہیں ہنساتی، یعنی تمہاری ہم عمر ہوتی. میں نے عرض کی میرے والد عبداللہ شہید ہوئے اور 7 یا 9 بیٹیاں چھوڑ گئے تو میں نے پسند نہ کیا کہ ان جیسی لڑکی لاؤں، یعنی لڑکیوں پر ایک اور لڑکی بیاہ لاؤں گھر میں. چنانچہ میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو ان کی نگرانی کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، یعنی تم نے اتنی بڑی قربانی کی ہے، کیونکہ اپنے جذبات کی قربانی مشکل قربانی ہوتی ہے. آپ اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیجئے میرے پیچھے اور اس کے بعد ہم اس کی وضاحت کریں گے آگے انشاءاللہ. عن جابر رضی اللہ عنہ قال هلك ابی وترك 7 أو 9 بنات فتزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا ام ثيبا؟ قلت ثيبا. قال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك او تضاحكها وتضاحكك؟ قلت هلك ابي فترك 7 أو 9 بنات فكرهت ان اجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال فبارك الله عليك. پہلی حدیث میں ہم نے بیٹیوں کے بارے میں پڑھا تھا اور یہاں ہم بہنوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ ایک مرد پر بیٹیوں کے علاوہ بہنوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک پر بھی بہت اجر ہے. مسند احمد کی ایک حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 یا 3 بیٹیوں یا 2 یا 3 بہنوں کا ذمہ دار بنا اور ذمہ داری نبھائی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی یا وہ شخص خود فوت ہو گیا تو میں اور وہ ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ہوں گے. یعنی وہ شخص جس نے یہ ذمہ داری نبھائی ان 2 انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے، ساتھ ساتھ ہوں گے. یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا. اتنا بڑا اجر ہے اس کے لیے، اتنا بڑا ریوارڈ ہے، اتنا بڑا آنر ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہنوں کی فکر بھی لازم ہے اور اس پر بھی اجر ہے. ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نظر کی بیٹی
ربیہ رضی اللہ عنہا نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیے. یہ نہیں پتا چلتا کہ وجہ کیا تھی. ہو سکتا ہے کہ اچانک حادثہ ہوا ہو کوئی یا کوئی بھی وجہ. تو اس پر لڑکی والوں نے تاوان مانگا اور ان لوگوں نے معافی چاہی کہ معاف کر دیا جائے, صلح کر لی جائے, لیکن انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بدلہ لینے کا حکم دیا. حالانکہ یہ ربیہ وہی ہیں کہ جن کی شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تھے. تو آپ نے کیا حکم دیا کہ ان کا بھی دانت توڑا جائے, کیونکہ عدل کا تقاضا یہی تھا. انس بن نضر نے عرض کیا, جو ان کے بھائی تھے ربیہ کے, یا رسول اللہ, ربیہ کا دانت کس طرح توڑا جا سکے گا؟ نہیں, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا. آپ نے فرمایا, انس, کتاب اللہ کا فیصلہ تو بدلہ لینے کا ہے, یعنی قصاص ہے. چنانچہ یہ لوگ راضی ہو گئے اور معاف کر دیا. آپ نے فرمایا, اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. یعنی پہلے وہ نہیں مان رہے تھے, لیکن ان کے اندر ایسی ڈٹرمینیشن تھی اور اتنا کنسرن تھی اور ایسی ڈیزائر تھی کہ ان کے دل کی تڑپ اور پکار اللہ تک پہنچ گئی اور بعد میں راضی نامہ ہو گیا اور دانت نہ توڑا گیا. تو یہ کس نے کس کے لیے اتنا جذبہ دکھایا؟ بھائی نے بہن کے لیے. تو یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو, جو کیئر کرنے والا ہو, جو اس کو بوجھ نہ سمجھے اور اس پر اجر کا یقین ہو. دیکھیں, ہم سب کے لیے بحیثیت مسلمان آخرت جہاں سے ہمیں ڈر لگتا ہے وہاں ہمارے لیے وہ اتنی بڑی نعمت بھی ہے کہ جہاں کی نعمتوں کا تصور کر کے اور جہاں کی حساب کی آسانی کا سوچ کر انسان دنیا میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہے, بڑی سے بڑا فائدہ چھوڑ سکتا ہے, بڑی سے بڑی چیز چھوڑ سکتا ہے. کیونکہ انسان کو جب یہ یقین ہو جائے کہ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں مل جائے گا تو اس کو پھر فکر نہیں ہوتی کہ اچھا اگر آج کوئی لے بھاگا تو کہاں بھاگ کے جائے گا, کل اللہ تعالیٰ مجھے دلوا دیں گے. تو دنیا کی محرومی کوئی محرومی نہیں. پھر اسی طرح بہنوں کی صفائی ستھرائی کی فکر کرنا. اور یہ جو ابھی حدیث آپ نے پڑھی حضرت جابر کی, اس کی مختلف روایات ہیں جن میں تھوڑے تھوڑے مختلف الفاظ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل نظر آتا ہے کہ جب انہوں نے شادی کر لی اور ایک عمر والی عورت سے شادی کی تو آپ نے پوچھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری بہت ساری بہنیں ہیں اور والدین کا انتقال ہو چکا ہے. تو ایک روایت میں آتا ہے جو صحیح بخاری کی ہے کہ میں نے یہی پسند کیا کہ ایسی عورت سے شادی کروں جو انہیں جمع رکھے, یعنی اکٹھا کر کے رکھے, ان کی کنگھی کرے, ان کی نگرانی کرے. بہت چھوٹی چھوٹی ہوگی نا بہنیں, یعنی ان کے لیے ماں کی طرح کا کام کرے. اچھا, بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم پر سسرال کی کوئی ذمہ داری نہیں, نہ کسی نند کی ذمہ داری ہے, نہ کسی ساس کی ہے, نہ کسی اور کی. یہ حدیث کیا بتاتی؟ یہ اس خاتون کی جن سے حضرت جابر نے شادی کی تھی کیا لگتی تھی؟ سب نندیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کی شادی کسی ایسے گھر میں ہو جاتی ہے کہ جہاں پر وہ مثلا سب سے بڑی بہو اور چھوٹے بچے سب بیانے والے ہیں یا بہت ہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی. تو اس صورت میں کہہ کہ نہیں بھائی یہ تو آپ کا کام ہے, مجھے تو الگ گھر چاہیے, مجھے اپنا سکون چاہیے, اپنی الگ دنیا چاہیے, اور مجھے تو اسلام نے یہ حق دیا. یہاں پر اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ وہ دین جو جانوروں اور پرندوں کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے, وہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ سسرال والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرو, نندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرو. اور پھر حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں اس لیے اس عورت سے شادی کی کہ جو انہیں جمع رکھے, ان کا خیال کرے, ان کی کیئر کرے اور ان کی کنگھی پٹی کرے اور ان کی نگرانی کرے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے برا لگا کہ میں انہی کی طرح کی عورت سے شادی کر لوں, بہت ینگ لڑکی سے شادی کر لوں جو نہ ان کو ادب سکھائے نہ ان کی نگرانی کر سکے گی. اس لیے میں نے سیبہ سے شادی کی جو پہلے سے شادی شدہ تھی, جو ان کی نگرانی کرے اور ان کو سلیقہ مند بنائے. عربی کے لفظ ہے وَتُؤَدِّبُهُنَّ, ادب سکھائے. تو اس سے ایک بھابھی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ نندوں کو ادب سکھائے. سب سے پہلے ان کی تعلیم و تربیت سے آغاز کرے. باہر جا کے درس دینا تو بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اگر گھر بھرا ہوا
نندوں سے اور بچوں سے یا ان کے بچوں سے یا آپ کے آس پاس گلی محلے میں بہت سے ایسے رشتہ دار رہتے ہیں کہ جن کے بچے تعلیم و تربیت سے عاری ہیں، یہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو پہلا فرض کیا بنتا ہے؟ کہاں سے شروع کیا جائے؟ جو قریب ہیں، قریب والوں سے شروع کیا جائے. ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کی اصلاح کا خیال رکھے. وَتُصْلِحُهُنَّ، ایک روایت میں تُؤَدِّبُهُنَّ کا لفظ ہے اور ایک میں تُصْلِحُهُنَّ کا. ایک اور روایت، اور یہ مسلم کی روایت ہے، اس میں آتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری کچھ بہنیں ہیں تو میں نے یہ اندیشہ محسوس کیا کہ کہیں وہ میرے اور ان کے درمیان حائل نہ ہو جائے. دیکھیے ذرا ان کی دور اندیشی، کہیں آنے والی لڑکی میرے اور ان کے بیچ میں حائل نہ ہو جائے، رکاوٹ نہ بن جائے. کیا مطلب اس بات کا؟ کہ مجھے اپنی بہنوں سے کاٹ کے نہ رکھ دے. تو کیا خیال ہے پھر ایسی خواتین کا جو سب سے پہلے آ کے اس چیز کا بندوبست کرتی ہیں کہ جو ان کا شوہر ہے نہ وہ ماں سے ملے، نہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے ملے، نہ اور کسی اپنے دوست سے ملے، بس صرف ان کی توجہ کا مرکز ہے وہ، اس کی ساری عنایتیں صرف اسی کے لیے ہوں. کیا یہ دینی رویہ ہے؟ کیا یہ اخلاقی رویہ ہے؟ شوہر کو اپنے خاندان سے کاٹ دینا، رشتہ داروں سے کاٹ دینا، اور اس لیے بھی کاٹ دینا کہ یہ ان کے ساتھ نہ کوئی بھلائی کرے یا اس کی تنخواہ یا آمدنی کا کوئی حصہ ان پہ نہ لگ جائے یا وہ ان سے کوئی زیادہ مطالبے نہ کر بیٹھے. کیا یہ انسانیت ہے؟ ہرگز بھی نہیں. کیونکہ اگر اپنے گھر والوں سے شروع کریں گے تو اس کا اجر دگنا ہوگا، کئی گنا زیادہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورتحال میں یہی تیرے لیے بہتر ہے. حالانکہ اس سے پہلے آپ نے کیا مشورہ دیا تھا؟ ینگ لڑکی سے شادی کرتے جو تمہاری عمر کی ہوتی. یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو ٹھیک ہے، پسندیدہ ہے یہ. لیکن اگر گھریلو حالات کا تقاضا کچھ اور ہے تو پھر اس کے مطابق چوائس کچھ اور ہو سکتی ہے. اور آپ نے فرمایا اور عورت سے اس کے دین اور مال پر نکاح کیا جاتا ہے، بس تجھے دیندار عورت مقدم ہونی چاہیے، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں. اور یہ ازراہ محبت کہا. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں جو صحیح بخاری کی، اس میں جب انہوں نے کہا کہ میں نے یہ مناسب خیال نہیں کیا کہ میں ان جیسی نا تجربہ کار لڑکی ان کے پاس لے آؤں، بلکہ ایسی عورت لاؤں جو ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، ان کی دیکھ بھال کرے، تو آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا. قال اصبت، تم نے بہت اچھا کیا. اور بھائی کو آپ دیکھیں کہ کس طرح، اب آپ دیکھیں کہ 2 یا 3 بچیوں کی پرورش پر اتنا اجر ہے، تو یہاں تو 7 یا 9 لڑکیاں ہیں، ان سب کی شادیاں اور ان سب کے مسئلے مسائل، کیونکہ جتنے بچے زیادہ ہوتے ہیں اتنے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا اور ان کے لیے بھی اجر تھا. اب اس حدیث کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیجئے. ان جابر رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں ہلک ابی، میرے والد ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، بیسیکلی جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. وترک 7 و 9 بنات، اور چھوڑ گئے 7 یا 9 بیٹیاں. فتزوجت امرأة، تو میں نے شادی کر لی ایک عورت سے. فقال النبی، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تزوجت یا جابر، جابر تم نے شادی کر لی؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں. شادی کے بعد بتائے تو میں نے شادی کر لی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ شادی میں پوری دنیا کو اکٹھا کر لیا جائے. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تم نے ہمیں تو بتایا ہی نہیں، تم نے تو ہوا نہیں لگنے دی، تم نے تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا. یہ مسلمان کا اخلاق نہیں ہوتا. اگر کوئی آپ کو کسی دعوت پہ بلائے تو بہت اچھا، اور اگر اس نے نہیں بلایا تو دل میں کوئی برا گمان بھی نہیں جانا چاہیے، خیال بھی نہیں آنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی اس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ اپنا سوچتے کہ مجھے نہیں بلایا، دیکھو تو صحیح، کیا فرمایا اچھا تم نے شادی کی، ان کے بارے میں کنسرن ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے کہ کسی بھی سچویشن میں اپنی پڑ جانا یا دوسرے کی فکر کرنا، 2 میں سے ایک ہوتا ہے ہمیشہ. جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا تو آپ عموماً نوٹ کیجئے گا، غور کیجئے گا کہ لوگ فوراً اپنی کوئی کہانی سنانی شروع کر دیتے ہیں، یا کہ ان کے دل میں گلا شکوہ تو وہ دہرانے لگتے ہیں. اس وقت وہ مقصد یا موضوع بھول جاتے ہیں کہ بھئی بات کیا ہونے لگی. اچھا اس طرز عمل کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے بڑی مشکل سے ایک بات سوچی اور بندے کو ڈھونڈا اور آپ اس سے بات کرنے چلے اور بات کرنے لگے، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات سنے
وہ اپنے غم بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر جس مقصد کے لیے ملاقات ہوئی وہ نہ تو اللہ کے لیے تھی اور نہ ہی اس سے کوئی خیر کا کام پھوٹے گا، نہ وہ مبارک ملاقات ہوگی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے حال پوچھتے بھی کیا حال ہے، اچھا تو یاد آ گیا آپ کو حال پوچھنا، شکر ہے آپ کو بھی خیال آیا کہ حال پوچھیں. کیا یہ نبوی اخلاق ہے ایسے تانے دینا کسی کو بھی؟ کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ کوئی اگر آپ کو اگنور کرتا ہی ہے، اور اللہ عالم کیوں کرتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہوگا نفسیاتی، یا کوئی اس کا کوئی مصروفیت ہوگی، یا کوئی بھی اس کا اخلاق. اگر وہ آپ کو اگنور کرتا بھی ہے تو کیا اس طرح کے تانے دینے سے وہ آپ سے محبت شروع کر دے گا؟ ہے نہیں. تو پھر حاصل کیا ایسی لغو گفتگو سے؟ اس کے برعکس اگر آپ بہت اچھی طرح خندہ پیشانی سے اچھی طرح ملیں یا وہ آپ کو ملے تو کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں اس کی اس ملاقات کی یاد رہ جائے گی، ایک محبت رہ جائے گی کہ ایک اچھے انسان سے ملا ہوں، کسی مردہ انسان سے نہیں یا کسی بد اخلاق سے نہیں. تو شکوہ جو ہوتا ہے یہ محبت کو کاٹ دیتا ہے. چلو کبھی کبھار تو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، لیکن روز کا وتیرہ ہی بنا لے. ایسی چیزیں دوسروں کو سخت اریٹیٹ کرتی ہیں. یعنی جب ہم ہر بات میں ٹانٹ یا طنز کا لہجہ اختیار کریں اور ہر بات میں دوسرے کو جتائیں کہ وہ قصوروار ہے، وہ مجرم ہے، وہ غلط ہے اور صرف صحیح آپ ہی ہیں، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ سب اچھا ہے اور جو دوسرا کرتا ہے وہ سب ہی برا، نتیجہ کیا ہوگا؟ دوسرے کی محبت جیت لیں گے آپ، وہ آپ کے قریب آ جائے گا، وہ آپ کی عزت کرے گا، آپ کے کام آئے گا، آپ کی مدد کرے گا. ایسا ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہے گا، کنارہ کشی کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس وقت بھی بات کی وہ کچھ فوراً ہی کچھ توپ چلے گی اور کچھ لگے گا آ کے گولا، دہانہ کھل جائے گا اور کچھ نہ کچھ بمباری ہوگی. کیونکہ کچھ لوگوں کے منہ سے کم ہی خیر کی باتیں نکلتی ہیں، کم ہی نکلتی ہیں. تو ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا بولتے ہیں اور وہ دوسروں کے سینے پہ جا کے کیا لگتا ہے. تو اس پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا تو ان کا پوچھا، اچھا شادی کی ہے تو کیسی ہے لڑکی، کنواری سے کی ہے یا شادی شدہ سے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شادی شدہ سے کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نوجوان لڑکی سے کیوں نہ کی؟ کیونکہ وہ نوجوان تھے، ابھی پہلی شادی تھی ان کی، اور وہ ایک بیوہ یا مطلقہ سے شادی کر رہے ہیں. تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں تو اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا، لیکن وہاں کے معاشرے میں ایکسیپٹیبل تو تھا، لیکن بہتر ہمیشہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی ہم آہنگی ہو. تو ہو سکتا ہے یہ عمر میں بھی ان سے بڑی ہوں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ چونکہ میری بہت ساری بہنیں ہیں تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں انہی کی طرح کی ایک اور کھلنڈی لڑکی لے آؤں، اس لیے میں نے فتزوجت امرأۃ، ایک عورت سے شادی کی ہے، بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے، تقوم علیہن، جو ان کی ذمہ داری اٹھا لے. کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں تو بہرحال عورت ہی کو اٹھانی ہوتی ہے نا. قال فبارک اللہ علیک، آپ نے اس کو دعا دی. تو اگر آج بھی اگر کوئی ایسا کرے، ایسی قربانیاں کرے، اور بہت سے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک طرح سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا کرے. اس کے برعکس جو رشتوں کو کاٹے ان کے لیے کیا دعا ہے؟ کاٹنے والوں کے لیے کیا دعا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت سے کاٹ دیا جاتا ہے. وہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے، خود اپنے آپ کو خیر سے محروم کرتا ہے. اچھا، انہی کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی بہنوں کے علاوہ ان کی پھپھیاں بھی تھیں چھوٹی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کنواری سے کی یا شوہر دیدہ سے کی، تو انہوں نے کہا کہ شوہر دیدہ سے، کیونکہ میری چھوٹی بہنیں اور پھپھیاں ہیں، میں نے ان میں انہی جیسی ناتجربہ کار کو لانا مناسب نہ سمجھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایک مرد پر صرف اپنی بیٹیاں نہیں، بہنیں نہیں، پھپھیاں یا خالہ یا کوئی بیوی کی ماں یا خالہ یا کسی اور کی ذمہ داری آ پڑتی، تو اس کو بھی خوش دلی سے نبھانا چاہیے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، رواہ النسائی کتاب عشرۃ النساء. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں سے عورتیں اور خوشبو مجھے محبوب کی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ رواہ النسائی. نون پہ زبر ہے، نساء نہیں ہے، نساء ہے. ٹھیک ہے. تو انس، حضرت انس سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حببہ محبوب کیا گیا، پسندیدہ بنایا گیا، الیہ میری طرف، من الدنیا دنیا میں سے، دو چیزوں کو بریکٹ میں لکھیے، النساء عورتیں، والطیب اور خوشبو، یہ دو چیزیں مجھے بہت مرغوب ہیں. وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، وجعل اور بنا دی گئی، قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک، فی الصلاۃ نماز میں. کتنا پرفیکٹ بیلنس ہے، ایک طرف دنیا کی چیز کی پسندیدگی کی بات کی گئی اور دوسری طرف نماز، کہ دنیا میں سے کوئی بھی چیز مرغوب ہو لیکن وہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے. یہ ہے اصل میسج. کیونکہ بعض اوقات ہم دنیا کی طرف اتنے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ دین کو بھلا دیتے ہیں، اور بعض اوقات دین کی طرف اتنے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ دنیا کو بھلا دیتے ہیں. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے عمومی طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عورت کوئی بری چیز نہیں تھی، پاؤں کی جوتی نہیں تھی، یا کوئی ٹھکرائے جانے کے لائق چیز نہیں تھی، کوئی منحوس چیز نہیں تھی جیسے کہ عام طور پر کچھ معاشروں میں سمجھا جاتا ہے. اور ان کے اثر سے خود ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر ایسے تصورات پائے جاتے ہیں کہ بیٹیوں کو عام طور پر حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یا عورت کو عام طور پر کمتر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسندیدہ قرار دیا ہے. یعنی کتنی عزت اور کتنا بڑا مقام بخشا ہے. اگلی حدیث ہے ان عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکۃ القرشی التیمی ان المسور ابن مخرمۃ حدثه انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وهو يقول وإنما ابنتي بدعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها رواہ مسلم. عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ قرشی تیمی سے مروی ہے کہ سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، بے شک میری بچی سیدہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے پریشان کرے گی وہ مجھے بھی پریشان کرے گی، اور جو بات اسے اذیت دے گی وہ مجھے بھی اذیت دے گی. اس کا پس منظر کل آپ کو بتایا گیا تھا. کیا تھا یہ بات؟ آپ نے کب فرمائی تھی؟ جب حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کو پروپوز کیا تھا. ٹھیک ہے، ریپیٹ کیجیے. ان عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکۃ القرشی التیمی ان المسور ابن مخرمۃ حدثه انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وهو يقول فإنما ابنتي بدعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. ان عبداللہ سے روایت ہے جو ابن عبید اللہ ہیں، عبید اللہ کے بیٹے ہیں. اور عبید اللہ کون ہے؟ ابن ابی ملیکہ ہیں، ابو ملیکہ کے بیٹے ہیں، القرشی التیمی، یہ ان کی نسبت ہے. ان المسور، کہ بے شک مسور ابن مخرمہ، حدثہ، انہوں نے ان کو بیان کیا، انہ سمع، کہ انہوں نے خود سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی المنبر، منبر پر یعنی مسجد میں، وہو یقول، اور آپ فرما رہے تھے، فإنما، پس بے شک، ابنتی، میری بیٹی، بدعتن، ایک ٹکڑا ہے، منی، مجھ سے، یعنی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یریبنی، بے چین کرتی ہے مجھ کو. یریبنی کا روٹ کیا ہوگا؟ ریب. ریب کون سا شک ہوتا ہے؟ تو یہاں بے چینی کے معنی، بے چین کرتا ہے مجھ کو، مارابہا، جو اسے بے چین کرتا ہے، ویؤذینی، اور اذیت دیتا ہے مجھ کو، ما آذاہا، جو اس کو اذیت دیتا ہے.
یعنی کوئی چیز جو اس کو پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، جو اس کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتی. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ کیسا تعلق ہے یہ؟ عام طور پر مائیں تو اتنی کنسرن ہوتی ہیں، لیکن باپ بیٹیوں کے معاملے میں اس حد تک کم ہی کنسرن ہوتے ہیں، اور سم ٹائم ہوتے ہیں تو ایکسپریس بالکل نہیں کرتے کہ ہمیں بچوں سے محبت ہے. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ایکسپریس کر رہے ہیں؟ ممبر پر کر رہے ہیں. تو کمپیئر کیجئے اس محبت کو ان سو کالڈ مسلمز کی محبت کے ساتھ جو بچیوں کی پیدائش پر دور جاہلیت کے مردوں کی طرح منہ لٹکا لیتے ہیں یا پھر پریشان ہو جاتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے ایک عیب کی بات سمجھتے ہیں یا ایک بوجھ سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں. جہاں تک بیٹوں کا تعلق ہے تو سورۃ الکہف میں بھی آتا نا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ باقیات جو ہیں، اس سے بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا کیا ہے؟ بیٹیاں، الصالحات جو صالح ہوں، باقی رہنے والیاں جو صالحات ہیں، یعنی صدقہ جاریہ جو بیٹیوں کی شکل میں انسان کو ملتا ہے، خیر عند ربک ثوابا، ثواب میں بہت بہتر ہے. ویسے بھی ثواب جو بتایا گیا ان کی پرورش کے اجر کا وہ تو سامنے ہی ہے. وخیر عملا، اور ان سے اچھی امید کی جا سکتی. تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو پسند نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اس کا بہترین اجر ہو. حدیث نمبر 213 عن المغیرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومنع الوہات ووعد البنات وکرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال. رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کی ہے، ادائیگی حقوق سے ہاتھ روکنا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے. منع کا معنی روکنا اور ہاتھ ہی مطالبے کرنا، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا یہ بھی حرام ہے، اور تمہارے لیے لایانی گفتگو اور سوالوں کی کثرت اور مال کو ضائع کرنا ناپسند کیا ہے. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. عن المغیرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومنع الوہات ووعد البنات وکرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال. عن المغیرہ، مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرم علیکم تم پر حرام قرار دیا ہے، حرام ہے کیا؟ عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کو. آپ سب ینگ بچیاں بتائیے مجھے کہ آپ کے والدین کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ ہے، ماؤں کی جائز باتیں آپ کتنی مانتی؟ حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی بات ہو جو اللہ کی نافرمانی میں آتی. آپ میں سے کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ جن کو ماں کسی کام سے روکے تو وہ رک جائیں، یا کسی کام کا کہیں تو وہ فوراً کر بھی دیں؟ دونوں چیزیں نا، فرما برداری میں دونوں چیزیں آتی ہیں. جو حکم دیا جائے وہ مانا جائے، جس سے روکا جائے اس سے رک جایا جائے. تو آپ نے اس کے بعد اپنے طرز عمل کو چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور والدہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہوتی، تو ایک کانفلکٹ آ جاتا ہے. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ یا ان کو اپنی بات سمجھا کے قائل کر لینا چاہیے یا آپ کو قائل کر لینا چاہیے، یعنی پوری ایکسپلینیشن دے کے بات واضح کر کے دوسرے کو سمجھا دینا چاہیے، لیکن بلا وجہ کی ناراضگی نہیں پالنی چاہیے. دوسری چیز جس سے روکا گیا ومنع وہاتی، منع کا معنی روکنا، کسی کا حق اس کو نہ دینا، وہاتی اور اپنے حق سے زیادہ کے مطالبے کرنا. ہاتھی کا مطلب تو لاؤ اور دو اور چاہیے، اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. یہ بھی منع ہے کیا؟ کسی کا جائز حق روکنا یا ناجائز مطالبے کرنا. ووعد البنات، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا.
کل اس پہ بات ہوئی تھی. وَكَرِهَ لَكُمْ اور ناپسند کیا تمہارے لیے. اس کو حرام تو نہیں قرار دیا لیکن یہ مکروہ ہے. کیا؟ قیل وقال, ہی سیڈ شی سیڈ, اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا, اس کا وہ کہنا اس کا یہ کہنا, یعنی باتیں کرتے چلے جانا اور لوگوں کو کوٹ کرنا بہت زیادہ. قیلا کہا گیا, وقالا اور اس نے کہا. جب آپ گفتگو کریں تو اپنی گفتگو کا آپ خود جائزہ لیں کہ اس میں کتنی دفعہ آپ دوسروں کو کوٹ کرتے. اس نے کہا, میں نے سنا, کوئی یہ کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا. قیل وقالا یعنی لایانی باتیں کرنا, فضول باتیں کرنا, بے مقصد باتیں کرنا, اور پھر ایک نیوز کو دن میں کوئی 10-20 دفعہ دہرانا, ایک ہی بات کو بار بار کرنا. وکثرت السؤال اور سوالوں کی کثرت, اس کو بھی ناپسند کیا گیا. وہ کیوں؟ سوالوں کی کثرت کیوں ناپسندیدہ؟ ایک تو دین مشکل ہوتا ہے, دوسرا چلو دین سے متعلق سوال نہیں, یہاں جنرلی بات کی گئی ہے, صرف دینی سوال نہیں, دوسرے سوال بھی خود کو بھی مشکل میں ڈالتے اور دوسرے کو انوائے کرتے ہیں. سوالوں کی کثرت سے دوسرا اریٹیٹ ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ کسی کو کوئی کام دیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں اچھا ہو گیا, ابھی وہ کر رہا ہے, ابھی کیوں ڈسٹرب کرتے ہو, اچھا یہ بتاؤ کتنا ہو گیا, اچھا مجھے دکھاؤ کتنا ہو گیا, اچھا یہ بتاؤ کب تک کر لو گے. ان سوالوں کا کیا مطلب ہے؟ جو بندہ اس طرح کسی سے بھی کام لے یا کسی کو اس طرح کی مصیبت میں پھنسائے, اس کے تعلقات کتنے اچھے ہو سکتے ہیں اپنے آس پاس والوں سے, جو ہر وقت انٹرفیئرنس کرے. حتیٰ کہ آپ اگر اپنے بچوں کے معاملات میں بہت زیادہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے, بے وجہ کے ساتھ. مثلاً کیا کیا سوال ہوتے ہیں, کوئی بتائے گا؟ جیسے مثلاً بچہ گیا ہے, کہاں گئے تھے, وہاں کیا کر رہے تھے, کس سے ملے تھے, کیا کھایا تھا, کس راستے سے آئے ہو, مطلب غیر ضروری سوالات سے پرہیز. جب کہ آپ کو پتا ہو کہ وہ مثلاً خالہ کے گھر گیا یا نانی کے گھر گیا تو ٹھیک ہے, اب یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کیا کھایا. لیکن اگر رہا دوستوں کے ساتھ گیا تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ وہ کس جگہ پر رہا, اس نے کیا کیا, یعنی اس کی تربیت کے لیے. لیکن ادروائز جب پتا ہے, انڈرسٹوڈ ہے, تو صرف تجسس کی خاطر کہ بھلا انہوں نے کیا سلوک کیا, اس سے کیسے پیش آئے, تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا. اور کس قسم کے سوال کرتے ہیں؟ کچھ ماؤں کو ایسی عادت ہوتی کہ ہر وقت بچوں سے پوچھتی رہتی ہے اچھا کیا کر رہے تم. وہ کہتے ہیں کہ ایک ان کی جاننے والی ہے, وہ بچوں کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتی, دیکھ بھی نہیں رہی ہوتی, بس صرف آوازیں لگاتی رہتی کیا کر رہے ہو. بھئی تو آپ کو کام دے دیں ان کو جو آپ کی پسند کا ہو اور وہ پھر اس کو کریں بیٹھ کے. اس طرح کے بچے کبھی بھی چین سے نہیں پلتے, وہ ہر وقت انسیکیور ہوتے ہیں بڑے ہو کر, پتہ نہیں اب کہاں سے کوئی دھماکہ ہوگا. جی, ایک سوال سے دوسرا اس سے زیادہ مشکل. اسی طرح لوگوں کی پرسنل لائف کے بارے میں بہت سوال کرنا. دوست کی شادی ہو گئی مثلا, تو دوسری دوست اس سے کیا سوال کرتی, اور بعض اوقات کتنے غیر ضروری, کتنے غیر معقول اور کتنے حیا سے عاری سوال ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور اگر وہ بتائے تو اللہ کی نافرمانی, اور اگر نہ بتائے تو دوست ناراض. پھر کیا ہوتا ہے, ایسی دوستی باقی رہتی, کچھ دنوں میں دوستی رخصت ہو جاتی ہیں جن کی بلا ضرورت کی کیوریاسٹی جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی. اور کس طرح کے سوال, کچھ سوال تو ہوتے ہیں جو کچھ سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے. مثلا اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کی شوہر کی تنخواہ کیا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ہاں, کیونکہ یہ ہر ایک کا ایک بھرم ہوتا ہے نا. جن کی تو زیادہ ہوتی ہے وہ تو ان کے شکل و صورت سے ہی نظر آ جاتی ہے, اور جن غریبوں کی کم ہے اگر ان سے کوئی پوچھے گا تو ان کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی. اگر کسی کو کپڑا پہنے دیکھے تو لازمی پوچھے کہاں سے خریدا, کتنے کا آیا, کب خریدا تھا. تو کثرت سوال جو ہے اور غیر ضروری سوال, لایانی باتوں کو مزید تقویت دینے کے لیے سوال, یہ ناپسندیدہ. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ اور مال ضائع کرنا, بلا سوچے سمجھے خرچ کرنا بغیر حساب کتاب کے. اور اس حدیث میں خاص طور پر ماں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا, اس لیے یہ حدیث یہاں لائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. تو خواتین کے حقوق میں سے بیٹیوں کی بات ہوئی, بہنوں کی ہوئی, ماں کی. اچھا, ماں کے درجے میں اور کون کون آتا ہے؟ خالہ, شابش, چچی, ممانی, نانی, ساس, پھوپھی, جی وہ روحانی والدین ہوتے ہیں. تو ان سب کے حقوق ہیں,
ٹھیک ہے جو اپنی ماں ہے وہ اپنی ہے، جس نے جنم دیا اس کا حق سب سے اوپر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ماں کے درجے میں آتی ہیں رشتہ دار خواتین، ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا چاہیے، جیسے حضرت جابر نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو اس وقت آغاز میں کیا کہا تھا؟ اے صفیہ میری پھوپھی، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ اے فاطمہ بنت محمد میری بیٹی، تو چاہے میرا مال مانگ لے لیکن اللہ کے سامنے تیرے کام نہ آ سکوں گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقوق میں دینی حقوق بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی خیر خواہی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں امی تو بڑی ہیں، چچی خالہ بڑی ہیں، ان کو تبلیغ کیسے کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی تھی؟ بہت عزت ادب احترام کے ساتھ بڑوں کو بھی اچھی بات بتانی چاہیے۔ پھر اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے مدینہ آئے تو انہوں نے بنو نجار کی خاتون خولہ بنت قیس سے شادی کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے ملاقات کے لیے حضرت خولہ کے گھر جاتے تھے۔ خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ فرماتے کہ قیامت کے دن آپ کا ایک حوض ہوگا جس کی مسافت فلاں علاقے سے فلاں علاقے تک ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہ بات صحیح ہے، اور اس سے سیراب ہونے والے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تمہاری قوم کے لوگ ہیں۔ خولہ کہتی ہے کہ پھر میں آپ کی خدمت میں ایک ہنڈیا لے کر حاضر ہوئی جس میں روٹی یا حریرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول کرنے کے لیے ہنڈیا میں ہاتھ ڈالا تو گرم ہونے کی وجہ سے آپ کی انگلیاں کچھ جل گئی اور آپ کے منہ سے سی کی آواز نکلی۔ فرمایا اگر ابن آدم کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے تو تب بھی سی کرتا ہے، اور اگر گرمی کا ہوتا ہے تب بھی سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں تربیت تھی، لیکن ایسے روزمرہ زندگی کے ان مواقع پر ہمیں کیوں بھول جاتی یہ باتیں؟ ہم کیوں نہیں ریلیٹ کر پاتے؟ ہم دین ایک جگہ پڑھتے ہیں، وہ کتاب میں پڑھتے ہیں، پیپر میں لکھتے ہیں، بند کر کے پھر اپنی دنیا میں نکل جاتے ہیں، اور جب وہاں کچھ کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں کچھ یاد نہیں آتا کہ اب وہ جو پڑھا ہوا وہ یہاں استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حضرت حمزہ کون تھے؟ آپ کے چچا تھے، اور وہ آپ کی چچی ہوئی، تو آپ ان کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور وہ آپ کو انہوں نے جیسے کھانا پیش کیا۔ پھر اسی طرح چچا کی بیٹی کے ساتھ اچھے سلوک میں کس کے مثال دیں گے آپ؟ حضرت ام ہانی، ٹھیک ہے، آپ نے ان سے کیا فرمایا تھا؟ اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دے دی اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں۔ کتنا بڑا آنر دیا اس کو۔ جسے تم نے امن دیا اسے ہم بھی امن دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر اسی طرح دیگر رشتہ دار خواتین بھی اس میں آ جاتی ہیں، غم کے وقت ان کی آپ ڈھارس بندھایا کرتے تھے جیسے کوئی فوت ہو جاتا۔ پھر اسی طرح خالہ کے ساتھ رضائی رشتہ دار خواتین کے ساتھ بھی آپ کا سلوک اچھا ہوتا ہے، یعنی جو دودھ پلانے والی رضائی والدہ ہیں، یا پھر اسی طرح ام سلیم کے گھر آپ جایا کرتے تھے، جب نماز کا وقت آتا تو ایک چٹائی پر آپ نماز پڑھتے۔ جب قباء جاتے تو ام حرام کے پاس بھی جاتے، یہ آپ کی رضائی خالائیں تھیں، ان کے گھروں میں نماز پڑھتے، ان کے لیے دعائیں کرتے۔ پھر اسی طرح عام خواتین کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے۔ اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ ہم عورتوں کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے ہمیں سلام کیا۔ پھر اسی طرح ان کے کام بھی کر دیا کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک عورت جس کی عقل میں کچھ فطور تھا وہ عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اے ام فلاں تم جس گلی میں چاہو بیٹھ جاؤ، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ تو آپ نے ایک راستے میں اس عورت سے علیحدگی میں بات کی، یہاں تک کہ اس نے اپنا کام جو بھی تھا آپ سے کہہ دیا۔ یعنی صرف عقل مند ذہین خواتین نہیں بلکہ مجنون قسم کی یا ناسمجھ یا بے عقل قسم کی خواتین جو ہیں آپ ان کا بھی احترام کرتے تھے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کی ذرا عقل کم ہے تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ بہت انسلٹنگ ہوتا ہے۔ وہ سروینٹس جو بیچارے بدھو سے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ بات نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ جب آواز دیں گے تب بھی اس آواز میں بدتمیزی ہوگی، کوئی معاملہ کریں گے کچھ کہیں گے تو بھی ڈانٹ ڈپٹ کر۔ یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے۔ ہمیں ان عادتوں کو تبدیل کرنا ہوگا، ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ آپ کی سنت سے بھی محبت کرتا ہے، تو ہر ایک کا ایک احترام ہوتا ہے، ہر ایک کی ایک عزت ہوتی۔ حضرت عمر بن خطاب کو آپ دیکھیے، آپ نے مدینہ کی خواتین میں چادریں تقسیم کی تو ایک بہت اچھی چادر بچ گئی، پہلے تو سب خواتین کو دے دی، یعنی یہ خواتین پر احسان کی ایک قسم میں آتا ہے نا۔ تو ایک صاحب جو وہیں موجود تھے کہنے لگے، امیر المومنین یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے دیجیے جو آپ کے نکاح میں ہے۔ ان کا اشارہ ام کلثوم بنت علی کی طرف تھا رضی اللہ عنہ۔
لیکن حضرت عمر بولے کہ ام سلیط رضی اللہ عنہا اس کی زیادہ مستحق ہے، یعنی ام سلیط جو ہے وہ اس کی زیادہ مستحق ہے. یعنی ایک اور خاتون، ان کا تعلق انصار سے تھا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی تھی. اور حضرت عمر نے کہا کہ وہ غزوہ احد میں ہمارے لیے مشک بھر کر پانی لایا کرتی تھی. کتنے دور کے احسان یاد رکھے. پھر اسی طرح غور سے بات سننا. عام طور پر لڑکیوں کی بات کو، بے وقوفی کی بات یا عورتوں کی بات کو ناسمجھی کی بات کہہ کر توجہ نہیں دی جاتی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی توجہ دلائی ہے. پھر گناہگار خواتین کے ساتھ توبہ کے بعد حسن سلوک. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کی وجہ سے ایک عورت کا ہاتھ کٹوایا تھا. وہ کہتی ہے کہ وہ عورت بعد میں بھی آتی تھی اور میں اس کی ضرورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتی. اس عورت نے توبہ کر لی تھی اور حسن توبہ کو ثبوت دیا تھا. یہ ہے اسلام. تو غلطی ہوگی، معاف کرو، سزا دینی ہے تو سزا دو اور اس کے بعد اپنا رویہ اور تعلق درست کرو. غلطی ہونے پر ساری زندگی دوسرے کے ساتھ ناراض رہنا، تانے دیتے رہنا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. وہ عورت جس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے زنا ہو گیا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے منہ پھیر لیا. پھر اس نے کہا، پھر آپ نے اس کو کہا کہ اچھا جب تم بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا. پھر وہ آئی. پھر کہا کہ اچھا بچہ دودھ جب چھوڑے تو پھر آنا. پھر وہ آئی. تو اس دوران اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کہ سارے انگلیاں اٹھاتے تھے، یہ دیکھو وہ جا رہی ہے، وہ جا رہی نہیں. پھر اسی طرح خادماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. فیمیل سرونٹس اس زمانے میں تو لونڈیاں ہوتی تھی، اس لیے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو اس کی اچھی طرح پرورش کرے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اس سے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا، کیونکہ ان کمزور عورتوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. پھر کام میں ان کی مدد کرنا، پھر ان کے ساتھ احسان کرنا. پھر اسی طرح اگر کوئی ان کو مارے تو اس پر غضبناک ہونا، ان کی آزادی پر مدد کرنا. پھر غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک. کوئی مثال یاد ہے آپ کو؟ حضرت اسماء کی بات آتی. اسی طرح جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا اس کو بھی آپ نے معاف کر دیا تھا. چلیے 214 حدیث. قالت عائشة نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں انصار کی عورتیں بھی خوب عورتیں ہیں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے سلسلے میں شرم و حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی. قالت عائشة نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. رواہ مسلم. قالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں نعم النساء کتنی اچھی عورتیں ہیں، نساء الانصاری انصار کی عورتیں. لم یکن نہ تھا یمنعہن منع کرتا ان کو الحیاء حیا ان یتفقہن کہ وہ سمجھ بوجھ پیدا کریں فی الدین دین میں. یعنی اسلام نے عورت کو اتنا کانفیڈنس دیا کہ اس کو دین سیکھنے اور سمجھنے اور دین کے نازک معاملوں میں سوال کرنے کی ہمت اور حوصلہ بخشا. اسی لیے ان عورتوں نے اپنا بہترین کردار ادا کی. آج آپ دیکھیے کہ اگر کوئی عورت ایسا کوئی سوال کرے یا کسی سے کچھ پوچھے تو اس کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے گا، یا کوئی پڑھنا بھی چاہے دین تو اس کو کیا کرے، تم کیا عالمہ فاضلہ بننے جا رہی، یہ تو یا عالمہ فاضلہ بن کے تمہیں کرنا کیا ہے. یا عام طور پہ کہتے ہیں ان کو مت پڑھنے دو کیونکہ پھر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی تعریف کی ہے کہ جو دین سیکھنے کے معاملے میں حیا نہیں کرتی، یعنی دین کو پورا پورا جانتی. آج کی عورتوں کا حال یہ ہے کہ اگر ڈرائیور سے بات کرنی ہو، کسی دکاندار سے بات کرنی ہو تو بالکل نہیں شرمائیں گی، بہت کانفیڈنٹ ہیں. لیکن اگر کوئی دین کا سوال کرنا ہو یا دین کے بارے میں جاننا ہو تو پھر ان کو شرم آتی. آخری حدیث ہے 215. قال عمیر فحدثتنا ام حرام انها سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا. قالت ام حرام قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فيهم قال انت فيهم. رواہ البخاری. عمیر سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جنگ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ سید ام حرام رضی اللہ عنہا نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی ان میں شامل ہوں گی؟ فرمایا ہاں تم ان میں شامل ہوگی۔ قال عمیر فحدثتنا ام حرام انها سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فیہم قال انت فیہم۔ قال عمیر کہتے ہیں فحدثتنا تو بیان کیا ہم سے ام حرام نے انہا کہ بے شک انہوں نے سمعت سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول آپ فرماتے تھے اول جیشن پہلا لشکر من امتی میری امت کا یغزون البحر جو غزوہ کرے گا سمندر میں، یعنی جو سمندر میں جنگ کرے گا، قد اوجبوا تحقیق انہوں نے واجب کر لی۔ قالت ام حرام کہنے لگی قلت میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا فیہم کیا میں ان میں ہوں؟ قال انت فیہم آپ نے فرمایا تم انہی میں ہو، یعنی انہی میں سے ہو۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی طرف جاتے تھے تو راستے میں حضرت ام حرام کے ہاں آرام کیا کرتے تھے، نماز کا وقت آتا تو نماز ادا کرتے۔ تو ایک دفعہ وہاں تشریف فرما تھے، قیلولہ کر رہے تھے کہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور مسکرانے لگے۔ تو ام حرام نے دیکھا تو پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو بادشاہوں کی طرح سمندر پر سوار ہیں اور وہ غزوے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ فوراً کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجیے میں بھی ان میں شامل ہوں۔ اور پھر دوسری روایت میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے جنت واجب ہے، تو ان کو فوراً خیال آیا کہ میں کیوں محروم رہوں، کہ کیا میں ان میں سے ہوں گی، میں بھی یہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ان میں شامل ہوگی۔ اور کہا جاتا ہے کہ پھر یہ اس لشکر میں شریک ہوئی اور جب سائپرس میں پہنچی تو وہاں گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئی۔ ابھی جنگ کے مقام پر نہیں پہنچا گیا تھا تو راستے میں شہید ہو گئی۔ جو شخص اس راستے میں نکل جائے پھر وہ کہیں بھی اور کسی حال میں بھی فوت ہو جائے وہ شہادت کی موت پاتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو خیر کے کام میں حصہ لینے سے ڈسکریج نہیں کیا۔ اگر آج کل کوئی لڑکی یہ کہے کہ مجھے کوئی ایسا شوق ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، کون انکریج کرے گا؟ بعض اوقات بچیوں کے اندر خاص پوٹینشیل ہوتا ہے کوئی کام کرنے کا، اور بہت ذہین ہوتی ہے، بہت کچھ کر بھی سکتی ہے، اور وہ کام شریعت کی حدود کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو اجازت نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ وہ لڑکی ہے۔ تو یہ طرز عمل درست نہیں۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات مرد نہیں، خود عورتیں عورتوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتی ہیں۔ مائیں جو ہیں وہ بیٹوں کو زیادہ امپورٹنس دیتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں لڑکیاں پھر احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کا سارا کانفیڈینس ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور ظلم جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یہ کل کسی نے مجھے دیا کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی بیٹیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو دور جاہلیت میں ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بیٹی کے اندر کوئی جذبات احساسات نہیں، وہ اس کو انسان نہیں جانور سمجھتے ہیں۔ بہت سی چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ بیٹی کو اتنا حقیر کیوں سمجھتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال میرے سامنے ہے۔ میں نے ایک ایسی فیملی دیکھی جس میں 3 بہنیں اور 4 بھائی۔ بیٹوں کو اچھی تعلیم دلوائی گئی مگر بیٹیوں کو کبھی اسکول کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ میری ان بچیوں سے زیادہ بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ اب وہ بچیاں نوجوان ہو گئی ہیں، یعنی جوان ہو گئی ہیں۔ ان بچیوں کی زندگی کچھ اس طرح سے گزر رہی کہ سارا دن وہ گھر کے کام کرتی ہیں، انہیں نماز اور قرآن کا کچھ پتہ نہیں، یعنی کچھ بھی نہیں سکھایا گیا۔ دنیا کا اسکول تو کیا، دین کی تعلیم بھی نہیں۔ جانوروں کے لیے بہت دور دور سے وہ گھاس کاٹ کے لاتی ہیں۔ جو کام مرد کرتے ہیں وہ کام بھی یہ بچیاں کرتی ہیں، جیسے پانی بھر کے لانا، جانوروں کے لیے گھاس کاٹنا، خود جانوروں کے لیے چارہ تیار کرنا۔ ان کو نہیں معلوم کہ زندگی کیا ہوتی ہے، انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہر وقت کام کرنا ہی زندگی ہے۔ ان بچیوں کے چہروں پر مسلسل کام کرنے کی وجہ سے چہروں پہ جھریاں اور چھائیاں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھ پاؤں پھٹے ہوئے ہیں۔
شادی کے نام سے وہ اتنا ڈرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ان بچیوں سے کہا ساری زندگی کیا یہی کام کر رہے ہیں، شادی نہیں کرنی، اسکول نہیں پڑھنا. ایک بچی مجھے کہنے لگی شادی کر لو تو سسرال والے مارتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ساری زندگی کام کریں گے، انہی کی خدمت کریں گے، یعنی ان کی مار کھانے سے بہتر ہے بھائیوں کی کھا لیں. اسکول کا جب کہا تو کہنے لگی اسکول جا کر کیا کریں گے، استادوں کی مار کھائیں گے. گھر میں ان کا یہ مقام اور عزت کہ بھائی انہیں نوکرانیاں سمجھتے ہیں، جب بھائیوں کو کسی بات پہ غصہ آ جائے تو انہیں مارتے ہیں اور وہ خوشی سے مار کھا لیتی ہیں. بس یہی ان کی زندگی. ماں باپ نے ان کی تعلیم و تربیت نہیں کی، گھر میں بھی کوئی ان کی عزت نہیں کرتا. بھائیوں کی سب شادیاں ہو چکی ہیں، اب وہ بچیاں اپنی بھابھیوں کی خدمت کر رہی ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ زندگی پر ان کا بھی کوئی حق ہے. اور کئی گھرانے ایسے ہوں گے دور دراز دیہاتوں وغیرہ میں، بہت سی ایسی مثالیں ہوں گی. تو ایسی عورتوں کو اگر اسکول نہیں بھیجا گیا یا کچھ اور نہیں تو کم از کم دین کی تعلیم تو انہیں دی جائے. لیکن اگر آپ جیسے لوگ پڑھ لکھ کر صرف اپنے ہی گھر کی فکر کریں یا صرف اپنی ذات کی یا وہ بھی نہ کریں تو یہ بہت بڑا جرم ہے. کرنے کے بہت کام ہیں، ایسی آنکھ ہونی چاہیے جو دیکھ سکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.